अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। आज है 22 नवंबर और दिन है पीर का। नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी। और अब आप देखें, अगर आज जैसे आज 22 नवंबर है और अब दिन ही कितने रह गए हैं कि बहुत जल्दी 2021 भी हमसे रुखसत हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा अगर 37 साल देखा जाए, 2021 पता ही नहीं चला कब आया और उसके बाद कब गुजर भी गया। और अब आखिरी कुछ 2020 ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बिल्कुल इस पर फंस के रह गए हैं। सो अल्लाह करे जनाब ये साल बखैर आफियत ख़त्म हो और 2022 में तो कोरोना हमारी जान छोड़ दे। वो बड़े बुजुर्ग कहते थे दफ़ा दूर हो जाए, ऐसा हो कोरोना के साथ। बहुत सारी आज ऐसी खबरें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सच्ची बोल नहीं पा रहा मुझे मेरा हफ्ते का आगाज़ इतना कमाल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी खबरें आप शामिल करेंगे। सती मौसम का इशारा करके बताओ कि मौसम कैसे बता सकते हैं हम कि मौसम कितना ठंडा है। ठंडी की एक्टिंग, हाँ मौसम ठंडा होता जा रहा है और कराची में भी खुनकी आ गई। खुनकी की एक्टिंग करके बताओ माइक खराब हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है चलो जी, बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। अजब दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अब बोलें, क्या पूछ रही थी आप? मौसम कैसे? एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ तो जब इंसान की आवाज चली मुझे जाए वो तो इंसान को इशारों से काम करना चाहिए। सरकारी टीवी पे पहले छोटा सा डब्बा रहा था, एक एंकर खबरें पढ़ रहा होता था, दूसरा साथ फेल हो गए उसमें, नहीं कर सकते आप। मैं नहीं कर सकता। आप अच्छा कर रही थी उस दिन, रिमेंबर यू आर गुड। मतलब वी शुड लर्न दैट। हमें इशारों की ज़बान आनी चाहिए। कभी ऐसा आपको मौका नहीं मिला कभी घर में अम्मी के इशारे? अम्मी के तो इशारे का बड़े जबरदस्त मशहूर होते थे। नजरों के इशारे होते हैं ना यूं। हाँ लेकिन खास तौर पर कोई घर पे मेहमान आया हो, एंड में एक हाथ जो यहाँ होता था वो इशारे सारे कर रहा होता था। तो फिर बाज़ अगर हाथ में आ जाओ तो वो इशारों के साथ साथ गिरफ्त भी होती थी। लेकिन बहरहाल कभी कभी जब आप अम्मी के इशारों के दरमियान आ जाते थे ना तो बस जिंदगी आपकी बदल जाती थी। खैर जी, अम्मी के इशारों से निकलते और बहुत सारे दूसरे इशारों के बारे में बात करते हैं, जिसमें मौसम का इशारा सरे फहरिस्त है। मुल्क में मौसम ऐसा लगता है अब पूरे मुल्क में मौसम हो गया है चेंज। ठंड हो गई है कराची में भी। फाइनली हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे बड़ी अच्छी खासी ठंड थी, रात में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी स्वेटर्स पहनने की नौबत अभी नहीं आई। अभी अच्छा, वो लोग जो कि मैं बाहर निकलना हो या अगर आपको जॉगिंग वगैरह करनी हो तो तब तो आप पहन लें, क्योंकि वो फिर वरना ठंडा गर्म होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वैसे अभी नौबत नहीं आई है कि आप अपर्स पहने या फिर उसके अलावा स्वेटर्स वगैरह पहने। तो यहाँ पर तो इसी की नौबत आती है। अगर लाहौर और इस्लामाबाद साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर जैकेट्स भी निकलती हैं, तरह तरह के मौसम सरमा के मलबूसात होते हैं, और आई एम श्योर मदिया भी ये मिस करती होंगी। बिल्कुल जी, लेकिन अभी कराची में मौसम बदलने वाला है। हमने देखा है शुमाली इलाका जात में तो 1 महीना पहले ही बर्फ़ पड़ गई थी और बर्फ़ पड़ने के बाद वहाँ सर्दी का हो गया सीन एकदम से चेंज। इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी है, लाहौर में अच्छी खासी सर्दी है, पेशावर वालों ने स्वेटर्स निकालनी है, कोयटा वालों ने भी अब जो है अपने कंबल और लिहाफ निकालना शुरू कर दिए। सवाई कराची वालों के हमने भी निकाले, छोटे छोटे क्विल्ट निकाले, लेकिन साथ में पंखा चल रहा होता है। अच्छा, पंखा चल रहा होता है। अल्लाह अल्लाह करके अभी मैंने थोड़ा सा आदत डाली है कि एसी को बंद किया जाए, और ताकि ये है कि वो एक आदत से निकलें। लेकिन एक जो फैक्टर है जो लाहौरियों को और हमारे पंजाब के भाइयों को जिनका सामना करना पड़ रहा है वो ये है धुंध और स्मॉग का। अच्छा, उसकी वजह से एक तो अभी मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा था। हाँ, स्मॉग ही है। अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि किस तरीके से धुंध का तो दिसंबर से ऑनवर्ड शुरू होगा। मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि किस तरीके से आप ड्राई कफ, हल्की हल्की सी खांसी, वेदर इतना ड्राई हो चुका है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। फिर साथ ही साथ वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो स्मोक की वजह से लोग तरह तरह के जो है वो अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जो है ना जो वायरल बीमारियां वो कैच करें। अच्छा, अभी सूरत हाल मौसम को लेके क्या है? इस्लामाबाद का रुख करेंगे और मेरे शहर जिंदा दिलाने लाहौर के शहर का रुख करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे जी। जी इस्लामाबाद जी, मेरे जी शहर इक़्तिदार जो है मेरा, वो भी मेरा अपना शहर है। इस्लामाबाद से मौजूद महविश नज़ीर और लाहौर से हमें आगाह करेंगे मौसम की सिचुएशन से अल्मास खान। सो महविश, आप बताएं, वैसे तो आजकल शहर इक़्तिदार का मौसम पॉलिटिकली बड़ा हॉट चल रहा है, लेकिन वैसे मौसम कितना ठंडा है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर नवंबर में जिस तरह सर्दी होती है उस तरह है नहीं, लेकिन आपने मुझे देख लिया होगा कि मैंने कोट पहन लिया है। इतनी ठंड है कि यहाँ पे स्वेटर्स और कोट चल पड़े हैं,
لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم اس طرح سرد نہیں ہوا. آج کے اگر درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم جو ہے وہ 9 پہ تھا اور زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تھا. لیکن آپ صورتحال خود بھی دیکھ سکتی ہیں کہ لوگوں نے جیکٹ, چادریں, سویٹرز, ساکس نکال لیے, مطلب ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پڑ چکی ہے یہاں پر. لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم خشک ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. آپ خواتین یا لڑکیوں کی بات کریں تو سکن کافی جو خشکی ہے یا بیماریاں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ گلے کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ہر سال کی طرح نومبر میں بہت سخت سردی پڑتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اسلام آباد میں ہیٹر کے بغیر بالکل گزارا نہیں کر سکتے. ویسی صورتحال نہیں ہے اس دفعہ. جس طرح گرمی کا تسلسل رہا, آخر تک گرمی بہت زیادہ رہی, اسی طرح میرے خیال میں سردی اس طرح شروع نہیں ہوئی. میں ابھی دسمبر آنے والا ہے, کیوں بھول گئی ہے کہ ابھی تو صرف نومبر ہے. بالکل بالکل بالکل, میں وہی بات بتا رہی ہوں کہ نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہو جاتی ہے, لیکن اس طرح دن میں دھوپ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ٹھنڈ نہیں ہے. لیکن صبح کے اوقات میں سردیوں والی ہی سردی ہے, مزیدار قسم کی ٹھنڈ ہے. جی الماس خان لاہور کی صورتحال بتائیں گے. بھائی الماس, ایک تو سردی, اوپر سے یہ اسموگ, کیا حالات ہیں لاہوریوں کے؟ آج اشفاق, آج تو لاہور میں سنی ویدر ہے, بڑا اچھا موسم ہے. جو اسموگ کی بات ہے تو وہ کل کی نسبت بلکہ گزشتہ کئی روز کی نسبت آج بہت بہتر ہے. بہتری سے مراد ہے تو خطرناک حد تک جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, لیکن گزشتہ روز سے تھوڑا کم ہے. گزشتہ روز تھا 343 درجے تک پہنچا ہوا تھا ایئر کوالٹی انڈیکس. آج جو کم ہو کے شاید موسم کی صورتحال ہو یا جو آج 271 ہے, بڑی ملیں ہیں, آج 271 ہے کیونکہ کل 243 تھا, اس میں خاصا فرق ہے. لاہور میں آج 271 ہے. اس گزشتہ روز پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی مختلف محکموں کی یہ ایک اہم میٹنگ لی. اس میں یہ کہا گیا کہ بلکہ تاکید کی گئی مختلف محکموں کو کہ اسموگ کے حوالے سے جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں انہیں 24 گھنٹے 24/7 انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں. جو ملیں, فیکٹریاں جو جن کی چمنیوں سے کالا دھواں نکلتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جو لاہور میں اینٹوں کے بھٹے ہیں جن کی چمنیوں سے کالا دھواں نکلتا ہے, جنہوں نے زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی ہوئی, ان کے خلاف ہدایت کی گئی ہیں ان کے خلاف. اور اسی طرح جو لاہور میں بے ہنگم ٹریفک ہے, بے ہنگم ٹریفک اور جو ڈیزل, خاص کر جو ڈیزل گاڑیاں ہیں وہ کالا دھواں چھوڑتی ہیں, بہت اسموگ میں اضافہ کرتی ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے. لیکن لاہور کا اوور آل موسم ہے جو اسلام آباد کی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے, لیکن اچھا موسم ہے. آج جو منیمم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کی طرف سے وہ 12 ڈگری تھا. چلیں کوئی بات نہیں. ویسے الماس there was a time ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جیسے نومبر بھی شروع ہوتا تھا نا, تو مڈ آف نومبر کے بعد تو ایک موسم آ جاتا تھا کہ جی اب تو فورٹریس سے کافی پینے کا وقت ہو گیا ہے, فورٹریس سے کافی پینے کا مہینہ آ گیا ہے, لبرٹی سے کافی پینے کا مہینہ آ گیا ہے. تو ابھی وہ کافی شافی کا کلچر عام نہیں ہوا, اتنی ٹھنڈ نہیں آئی ابھی. جی کافی تو ایک فیشن بن گیا ہے, ایک کلاس ہے جو کافی ایک فیشن بن گیا ہوا ہے. میں بہت لاہور میں جو مختلف برانڈ ہیں ان کے نام تو نہیں لوں گا, لیکن کافی ایک فیشن گرمیوں میں بھی چلتی ہے, سردیوں میں بھی چلتی ہے. جیسے آپ مری میں جائیں تو مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں کون ہوتی ہے, کون آئس کریم. یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے یہ کافی. لیکن وہ جب مشین سے فش کر کے نکلتی تھی نا کافی, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے ابھی. الماس ہم ابھی نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ کرے جی لاہور میں بھی ٹھنڈ ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا مہوش اتنا پیارا کالے رنگ کا کوٹ پہن کے کھڑی ہیں اور الماس نے بس صرف ڈینم کی شرٹ پہنی ہوئی, تو ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی لاہور والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور ہمیں تو آپ دیکھ لیں ہمیں جارجٹ پہنی ہے, ہمیں سخت موسم اثر نہیں کرتا کیونکہ وہ مہوش بھی بتا رہی تھی نا کہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں اسکن کی بھی جس بھی طرح کی, تو خواتین زیادہ متاثر ہیں, مرد ٹھیک ہیں, ٹھنڈ ہی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ جی الماس خان, اور مہوش ہمارے ساتھ موجود تھی. کراچی میں موسم کا آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جب صبح ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اور مزہ تب آتا ہے
जब कोयटा में बर्फ पड़ती है और जब कोयटा में बर्फ पड़ती है तो कराची के भी बारे में फिर वहाँ से हवा ठंडी चलती है। हवाएं अच्छा, आती शुरू हैं। में ये समझ नहीं आता था बचपन में कि भाई ये कोयटा की हवाओं का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब समझ में आया कि किस वजह से इसको कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कोयटा में भी बर्फबारी हो, सही से सर्द मौसम हो, ताकि उसका इम्पैक्ट कराची पे आए। अच्छा जी, अभी हुआ था जी T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में हम पहुंचे थे सेमीफाइनल में, और बाबर आजम जो है वो क्या उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। टॉप रन स्कोरर थे, जो एक टीम थी उसकी कैप्टन भी थे। और ऐसे में जब कामयाबियां मिलती हैं तो फिर उसके बाद पहला कौन सा सवाल होता है, कोई भी जेंडर हो आपका, आपसे पूछा जाता है सब कुछ कर लिया, शादी कब करो? बिल्कुल जी, टिपिकल हमारी, जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी आंटियों वाली हमारी बात होती है कि जैसे हम देखें जी हमारा बच्चा कमाऊ पूत हो गया, हमारे बच्चे जो है ना कुछ अचीवमेंट हमें भी नजर आना शुरू होगी तो हम कहते हैं बस अब तो वक्त हो गया हमारे बच्चे की शादी करने का। अच्छा, गूगल पे ज़रा चेक किएगा कि अगर बाबर आजम के बारे में लोग सबसे ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं, तो सवाल ये आया कि बाबर आजम की शादी कब होगी। और यही सवाल बाबर आजम ने खुद भी पढ़ा, और जिसका बाबर आजम ने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। अच्छा जी, या जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है कि भाई मेनू की पता। हाँ, मेनू भी नहीं पता। हाँ, मतलब घर वालों को पता है, वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे, तो ही इज बीइंग अ गुड बॉय। बिल्कुल, बट आई एम श्योर कि अच्छे रिश्ते जो है ना वो बाबर के लिए आना अभी से शुरू भी हो गए होंगे, जो हमारे बाबर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है और बड़ी कमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज है हमारा आखिरी मैच, जो 3 रोज़ा मैच हो रहा था हमारा बांग्लादेश में। 2 मैचेस हम ऑलरेडी जीत चुके हैं और आज है आखिरी मैच। और अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं सती, तो फिर हमारी आईसीसी में जो रैंकिंग है वो बेहतर हो जाएगी, हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, है ना। भारत की तनज़ली होगी, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, और उसके लिए ये बांग्लादेश को हमें ये वाला मैच हराना है। अच्छा, जो 2 मैच हुए हैं वो पाकिस्तान उनमें काफ़ी अच्छा खेला है। पहले मैच में थोड़ा सा हमने देखा था कि वो काफ़ी एक मुश्किल वक्त आ गया था। ओवर में हम, और एक जो है वो है कि बाबर आजम इस सीरीज़ में अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो उनका ग्राफ है वो खासा नीचे है, डबल फिगर्स में नहीं जा सके हैं। अभी उनको आईसीसी नंबर 1 प्लेयर करार दिया गया है। नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 है, बहरहाल देख लेते हैं। लेकिन ये है कि उसके अंदर नंबर 1 पे हैं, क्योंकि सेकंड पे कोई और अच्छा, और दूसरा ये और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये ना हो कि नीचे आ जाए। अच्छा चलिए, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करें। दूसरा ये कि आज शोएब मलिक जो हैं वो आज जो तीसरा T20 मैच है बांग्लादेश में वो खेलने से कासिर होंगे, बिकॉज उनके बेटे जो हैं इज़हान मिर्ज़ा मलिक, ही इज़ नॉट वेल, तो उनके लिए भी दुआएं हैं कि जी इज़हान जल्द अज जल्द ठीक हो सके। अभी क्या सिचुएशन है पूरे के पूरे मैच को लेके जाने के हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड अ वेरी। हाशमी साहब, क्या कहते हैं क्रिकेट के सितारे, कौन सी टीम आज मैच जीतेगी? वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश पर काफ़ी हावी है, 2 मैच जीत चुकी है, तो इंशाल्लाह ये तीसरा मैच भी जीतेंगे। और पीछे बड़ी मुश्किल है यहाँ पे बिल्कुल बैट्समैनों के लिए। शाहिद भाई, आप हमारे साथ हैं? हम दोबारा से कॉल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद हाशमी साहब भी हमें ये बता रहे थे कि यहाँ के जो पिचे हैं वो बड़ी मुश्किल है। पहले एग्जैक्टली बता रही थी, वो भी दोबारा से बात करते हैं, लेकिन हाँ शायद भाई आ गए। शायद भाई हमारे साथ ही मौजूद थे, लेकिन कहीं से उनका इंटरनेट की कनेक्टिविटी या फ़ोन की कनेक्टिविटी मुतासर हो गई थी, तो अभी दोबारा उनसे बात करते हैं। शायद भाई, आप बताइएगा कि टीम तो हावी है, पिचेस मुश्किल हैं, क्या देखना होगा आखिरी मैच में हमें? देखिए, पाकिस्तान आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करने जा रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान 2-0 आगे है, तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। और आज जो मकबूल चॉइस है, मकबूल तरीन चॉइस, शाहनवाज धानी, वो आज अपना डेब्यू करेंगे T20 इंटरनेशनल का, और वो पहली बार पाकिस्तान की शर्ट पहनकर इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेगा। सरफराज अहमद के भी खेलने का इम्कान है, एक तब्दीली, शोएब मलिक की जगह इफ्तिखार अहमद खेलेंगे, वो पहले भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है, विकेट जैसी भी होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की टीम अच्छी है। बांग्लादेश की टीम में जो सीनियर्स और जूनियर्स इख्तिलाफात चल रहे हैं, उनके 3 अहम प्लेयर इस सीरीज में नहीं खेल रहे, 2 इंजर्ड हैं, एक को बिठा दिया मुतनाज़ा तौर पर, तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो शायद भाई, अगर सरफराज खेलेंगे तो किस हैसियत में खेलेंगे? क्या रिजवान को बिठाया जाएगा या उनके साथ ही वो भी टीम में शामिल होंगे? ऐसा लग रहा है कि रिजवान को आज रेस्ट दिया जाएगा। रिजवान, हारिस रऊफ और शोएब मलिक, ये 3 खिलाड़ी इम्कान यही है कि आज के मैच में नहीं होंगे। रिजवान को आराम की ज़रूरत थी, लेकिन बस यही है कि रिजवान खुद भी बहुत खेलने के लिए हमेशा पुरजोश रहता है,
اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہر میچ کھیلوں. تو ٹیم مینجمنٹ کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کہ کس طرح اس کو ریسٹ دیا جائے, لیکن اس کو ریسٹ ضروری تھا. وہ سیمی فائنل سے پہلے بھی کافی بیمار تھے, تو رضوان کو ریسٹ دینے کا امکان ہے. سرفراز احمد کھیلیں گے, شاہنواز دانی کھیلیں گے, اور ایک اچھا کمبینیشن ہے پاکستان کے پاس. اچھا ہے کہ پاکستان اپنی بینچ اسٹرینتھ بھی چیک کرتا رہے اور ان کھلاڑیوں کو بھی موقع دے جن کو موقع نہیں مل. بالکل. اچھا ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. کل ایک بڑا انفارچونیٹ جو ایونٹ ہے, جو ابھی لاسٹ ابھی جو میچ ہوا تھا T20 کا, جس میں ہم نے دیکھا کہ جب عفیف حسین ہیں ان کو بال ماری جب شاہین شاہ افریدی نے, تو اس کے بعد ان کو جرمانہ بھی ہوا, ایک ڈیمیرٹ بھی ایڈ کیا گیا, تقریباً ان کے میچ کی جو فی ہوتی ہے اس میں سے 15% کا اماؤنٹ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے. یہ ذرا ہم مناظر پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, پھر میں اس پہ آپ سے سوال کروں گی. Oh dear. Tried to throw the wicket down in the process, might have hit the batter. He's down on the ground. The Pakistani players quickly coming over. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو یہ سب ہوا, ہم نے مناظر میں بھی دیکھا, یہ کوئی غصے میں نہیں ہوا کہ انہوں نے غصے میں آ کے جی بال ان کے ماری. وہ آف کورس وہ وکٹ کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے, آف کورس ان کی ٹانگ سامنے آ گئی, معذرت بھی کی, لیکن اس کے باوجود ان کو فائن کرنا اور پھر ان کی پروفائل میں یہ ڈیمیرٹ ایڈ کرنا, بعد میں جا کے ملے بھی, گلے لگایا بھی تھا. You think was it justified? دیکھیں یہ ایک رول ہے, اور رول ہوتا ہے. آپ چاہے 100 دفعہ معذرت کر لیں, اگر آپ کسی بھی بیٹسمین کو تھریٹننگ انداز میں گیند اس کی طرف پھینکیں گے جبکہ وہ رن لینے کی پوزیشن میں نہ ہو, وہ رن نہ لے رہا ہو, تو آپ کو جرمانہ ہے. یہ کسی کا رول ہے. اور تھریٹننگ انداز میں شاہین نے اس کی طرف گیند پھینکی تھی, جبکہ وہ معصوم بنگالی بیچارہ, اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس نے ایک چھکا مارا تھا اس گیند سے پہلے, تو یقیناً اس کا غصہ ہوگا. اچھا ویسے اس کے اندر یہ ہے کہ انٹینٹ بڑی میٹر کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بال پکڑی ہے انہوں نے, گھوم کے انہوں نے بال پھینکی ہے, وہ اپنی جگہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ وکٹ کے عین سامنے موجود تھے, بھاگنے کی پوزیشن میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن وکٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے ان فیکٹرز کو بھی. ہاں ان کو گیند لگ جاتی, لیکن ایک رول ہے کہ اگر بولر جو ہے وہ بیٹسمین کو تھریٹننگ انداز میں ہرٹ کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ وہ رن نہ لے رہا ہو, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں میچ ریفری نے. آپ کو یاد ہے انضمام کو ایک دفعہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے, پھر وہ بال ان کی ٹانگ پہ لگنے والی تھی, انہوں نے بیٹ سے روکی تھی, انہیں رن آؤٹ قرار دے دیا گیا تھا اسی چکر میں. تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا, لیکن یہ ہے کہ اچھا لیکن ایک اور چیز ہاشمی صاحب, آپ کو نہیں لگا کہ عفیف حسین نے یہاں پہ تھوڑا سا اوور ڈو کر دیا؟ نہیں گٹے پہ لگ گئی ہوگی بھائی, بہت زور سے. نہیں ان کی لگی تھی, ان کی بال لگی تھی, اور وہ نا تجربہ کار کھلاڑی ہے, نیا کھلاڑی ہے, لیکن شاہین تو شاہین ہے, پلٹ کر جھپٹتا ہے اور وار کرتا ہے. اس کو چھکا لگا تھا تو اس نے غصے میں دکھایا, لیکن یقیناً شاہین شاہ افریدی کو گیم کی اسپرٹ سیکھنی چاہیے. نہیں شاید بھائی اصل میں چکر یہ ہے کہ مدیہ دیکھتی ہیں فٹ بال بہت زیادہ, تو وہاں پر ان کو اکثر ایسی قلع بازیاں, ایسے ڈھکوسلے دیکھنے کو ملتے ہیں, تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی رضوان کو بھی جب ویسے جو آف کورس وہ گیند کراتے, تو رضوان بھی اگر ایسے بیٹھ جاتے, وہ بھی تو نارمل ہوئے نا, کھڑے دوبارہ سے وہ ڈٹے رہے پچ پہ. گٹے پہ سردیوں اگر وہ بھی تھوڑا بہت زیادہ وہ رونالڈو کی طرح اوور ایکٹنگ کرتے, تو پھر ان کو لگتا ہے کہ جی ان کی گال پہ لگی تھی, کافی گومڑا یہاں پہ بنا ہوا تھا. تو چلے جی, تھینک یو سو مچ. شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ دیکھیں آج کا میچ ہونے جا رہا ہے T20 کا, مورال اسے افیکٹ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میں تو ابھی تک اسی سے نہیں نکلا بھائی. چلتے چلتے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیڈ وج گیا ہو آپ کو, کبھی کونے میں انگلی میں اس طریقے سے 1000 بار گھٹنے میں وج گئی ہو کوئی چیز؟ ہاں 1000 بار. کیسا اس کے بعد ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ تو میں ٹیبل کا گلا گھونٹ دوں, کیا کروں, میں ہو گئی غلطی, میں ایسے لیٹ جاؤں رونالڈو کی طرح, یہ عفیف حسین کی طرح. کبھی کبھار غصہ زیادہ آ جائے تو میں نے دوبارہ بھی لات مار دی اس کو, لیکن اس کے بھی سنگین نتائج مجھے ہی بھگتنا پڑے. پہلے ایک انگلی ٹوٹی تھی, پھر دوسری انگلی بھی ٹوٹ گئی. ایسے ایسے اسٹیپس اس وقت آتے ہیں نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں بہت زیادہ. آئی وش کے ویڈیو بن رہی ہو. ویسے میرے سریلے بھی آپ نہیں ہے, تو میں سوچ رہی ڈانسر کیسے ہوں گے. چلے بہت ہی برا. اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں دیتا تو دوسری چیز دے دیتا ہے, لیکن وہ بھی نہیں دی. وہ دی ہوگی, بتاؤں گا بعد میں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ماحول کی درستگی کے لیے, ہمارے ماحول میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آب و ہوا دن بدن متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے, جو پولیوشن پھیلتا جا رہا ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم درخت لگائیں. اور اگر دیکھا جائے کہ جو اچھے بہترین ممالک جو آلودگی سے پاک ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ملک کا تقریباً 30 سے 40% جو حصہ ہے نا, وہ جنگلات پر مبنی ہو. پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ 25% جو لینڈ ہے وہاں پر جنگلات لگائے جائیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جنگلات کا
वहां पर भी अब लैंड माफिया जो है वो काबिज आ गई है, और इसी वाले से परसेंटेज पता है क्या है? होनी चाहिए 25। पाकिस्तान में है इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड्स हैं और जो कमेटी है, जो कंपनी है, जो मॉनिटर करते हैं, इदारा है, उसके जाने से बताया गया है कि जी 2.2% पे है। अच्छा। जबकि पाकिस्तान के जो अपने हुकाम है वो कहते हैं कि 5.1% पे हमारे पास फॉरेस्ट मौजूद है। 2.2 तो जी मतलब 2.2 कुछ भी नहीं ना है। होने के बराबर। ना होने के बराबर है। तो जी ये तो बड़ी यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसा क्यों है। अब तो खैर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि वो लैंड माफिया जो कि काबिज है जंगलात पर, उनको दे दी है वार्निंग, और उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी इमलाक पर कब्जा करने वालों को वार्निंग दी है और कब्जा माफिया को वाज़े पैगाम दिया है कि सरकारी अराजी खाली कर दें वरना हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल जी, कहा यह जा रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, और इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 5,595 अरब रुपए की सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ा लिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात ज़रा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये कब्ज़ा जो है ये एक बड़ा है, तो ये जो कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए कुछ इक़दाम किए भी हैं, मज़ीद क्या इक़दाम आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखिए, ये जो एक्सरसाइज की गई है सारी, इसका मकसद ये था कि जो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने वादा किया था इस कौम से कि जो इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझती हैं, उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और उसके साथ साथ जो कब्ज़े किए हुए हैं, जो लूट मार उन्होंने की हुई है, उस लूट मार का पैसा वापस पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। तो उस सिलसिले में ये एक बड़ी एक ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज की गई है जो कि 1 साल पे मुहित थी। इसमें 1.5 साल लग गया क्योंकि रेजिस्टेंस आई बहुत, और अब ये कंप्लीट कर ली गई है। और इसमें जो सर्वे जनरल ऑफ पाक हैं, जो जिनका डाटा जो है वो लास्ट वर्ड होता है इस चीज़ के अंदर, वो ऑथेंटिकेटेड डाटा होता है, वो अब डिजिटाइज तरीके से उनके कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली पता है कि एक एक इंच के ऊपर क्या सूरत हाल है, अगर वो फॉरेस्ट की ज़मीन है तो फॉरेस्ट का कब्ज़ा है या किसी और का कब्ज़ा है, और वो तमाम डाटा अब आ गया है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर अब एक मैसिव ऑपरेशन किया जाएगा जो कि सूबों के थ्रू होगा। सूबों को ये डाटा दिया जाएगा, उसकी इन्फोर्समेंट सूबों ने करनी है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है वो इंशाल्लाह ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में, ताकि पाकिस्तान का ये जो इमलाक है जो कि पाकिस्तान का विरसा है पाकिस्तानियों का, इसको पाकिस्तानियों के हवाले। अच्छा, जैसे कि मलिक साहब, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इमलाक है जो सरकारी इमलाक है उनका तकरीबन 5,595 अरब रुपए की जो सरकारी अराजी है वो लैंड माफिया के अंडर है। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए तो कौन से प्रोविंस की सूरत हाल सबसे बुरी है? ये देखें, इसके जो मसले हैं वो तमाम सूबों में हैं। अभी तक जो मैपिंग कंप्लीट हुई है वो पंजाब की हुई है, केपी की हुई है और कुछ बलूचिस्तान के हिस्से की हुई है। सिंध की अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसमें सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेकायदगियाँ पाई जाती हैं। कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं वहाँ पर सिंध में कंप्लीट किए गए हैं, जिस तरह एक शहीद बेनज़ीराबाद का जो बड़ा फॉरेस्ट है वो तकरीबन 15,000 एकड़ के ऊपर है, जिसमें से 10,000 एकड़ पे कब्ज़ा किया गया है। अब इन मैप्स के ज़रिए ये एग्जैक्टली पता है कि वहाँ पे कौन से एरिया में जंगल की जगह फसल लगाई गई है और उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है। तो इंशाल्लाह ये हमने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर करना है और उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ये ज़मीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को वापस मिल सके। अमीन, एक और बड़ा अहम इक़दाम हमने देखा था कि जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हमने इसका अमली मुजाहरा देखा, और लेकिन इससे मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि बड़ा उसके हवाले से मुज़ाहमत का सामना है। तो अभी क्या मामलात काबू में हैं? बिल्कुल काबू में आ गए हैं। कुछ एरियाज़ अभी रहते हैं इसके अंदर, उनके अंदर मज़ीद कंप्लीशन की जा रही है और इंशाल्लाह 88% जो है वो इसका सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। 12% रहता है, जो 12% है वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। तो मुज़ाहिमत उस पर बहुत हुई है क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी कि ये डाटा दिया जाए, और प्रोविंसेस को आदत नहीं थी ये डाटा दिया जाए, प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को ये आदत नहीं थी कि ये डाटा दिया जाए। लेकिन ये डाटा अब सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुका है और ये बहुत, मैं समझता हूँ, कीमती डाटा है जो कि सर्वेयर जनरल जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कंपाइल किया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके ये पिछले 1 साल के अंदर इसको कंपाइल किया। इस पर तकरीबन 1.5 अरब रुपया लगा इस तमाम डिजिटाइजेशन के अंदर, लेकिन जो इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वो कई गुना ज़्यादा है, और 500 अरब से ज़्यादा का इसके अंदर जो ज़मीन है उसकी वैल्यूएशन निकाली गई है। और अब इंशाल्लाह इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी
کیونکہ یہ اب انفورسمنٹ کے اندر جائے گا اور یہ زمین ہم نے قبضہ مافیا سے واپس لے کر انشاءاللہ پاکستان کے ملک صاحب اگر ہم ذرا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو کراچی ویسے بہت زیادہ سفر کرتا ہے. جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی دیکھیں, جو تغیر و تبدیلات جو کراچی میں آتی ہیں وہ باقی شہروں کی وہ سچویشن نہیں ہے. اس کی ایک بڑی ریزن ہے کہ کراچی میں وہ جنگلات نہیں, کراچی میں وہ ہریالی نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو 2700 اسکوائر کلومیٹر جو ہے کراچی میں وہ جنگلات کے لیے مختص کیے گئے ہیں, لیکن جو لینڈ جنگلات کے لیے اویلیبل ہے دیٹ از اونلی 0.4%, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور جو کراچی میں کہتے ہیں کہ اربن جنگلات ختم ہو گئے ہیں, تو یہ بڑی ایک عجیب اسٹیٹسٹک تھا کہ 2700 اسکوائر کلومیٹر بہت بڑا یہ ایریا تھا جو کہ فارسٹ لینڈ کا مختص تھا. لیکن اس میں سے جب گرین ایریا چیک کیا گیا تو صرف 0.5%, یعنی کہ 1% سے بھی کم ایریا جو تھا وہ گرین تھا. تو یہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ کیونکہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹس پروونس کے ہیں, انہوں نے اس کو کرنا ہے, اس لیے اس ایشو کو ان کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پر فارسٹ ہونا چاہیے, یہ ایریاز ہیں جو کہ فارسٹ کی زمین ہے. آپ ذمہ دار ہیں کہ اس فارسٹ کی زمین کو واپس کروائیں, کیونکہ یہ فارسٹ صوبے کا بھی ہے اور سب سے زیادہ یہ پاکستان کا وہ فارسٹڈ لینڈ ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ہم انشاءاللہ پوری ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیتے ہیں, جو پاکستان کا فار ہے وہ 5% پہ ہے اس وقت, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 8% تک جا سکتا ہے. اتنی زمین موجود ہے, اتنا ایریا موجود ہے جو کہ قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے, اور انشاءاللہ اس کو خالی کرایا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس میں ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جو ایک غلط طرز کے اوپر ایک ملک چلتا رہا ہے کہ آپ زمین کو, پاکستان کی زمین کو اپنی زمین سمجھیں, اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کے اوپر سے آمدن کمائیں, یہ ڈائریکشن چینج ہوگی. اور یہی اصل تبدیلی ہے جس کے لیے پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی, اور انشاءاللہ یہ تبدیلی اب آپ کو صاف نظر آئے. لیٹس ہوپ سو. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, جنگلات کا بہت سی چیزوں میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آپ کے ایکو سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں, اس کے علاوہ پولوشن کو ختم کرتے ہیں, آکسیجن کی فراہمی کرتے ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں ایگزیکٹلی, اور سایہ فراہم کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر جنگلات نہ ہوں, پرندوں کا ہیبیٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ پھر مائگریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ رات کے وقت آپ کو کووں کی آوازیں آتی ہیں. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہاں, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کون سے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. جب پرندے رات کو ایسا بولنا شروع کر دیں اور مسلسل بولنا شروع کر دیں, چڑیاں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی, کا دکان نظر آتی ہیں, ہاں ہمیں چیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہمیں کوے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے قدرت کی طرف سے آپ کو سائنس مل رہے ہیں, تو ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اللہ کرے جناب کہ مطلب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا, کتنے ہاریفائنگ قسم کے ہیں کہ جی کتنی بڑی لینڈ جو ہے وہ آلریڈی مختص کی گئی ہے, کہ جی 2700 اسکوائر کلومیٹر کی لینڈ ہے جو کراچی کے لیے مختص کی گئی جنگلات کے لیے, لیکن اس میں سے 0.4% اگر آپ کو اویلیبل ہے. اور میں تھوڑا سا پرسنٹیج یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اوور آل 44,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے رقبہ تھا سن 2000 میں جس پہ جنگلات تھے پاکستان میں. آج 2020 میں دوبارہ سے اسٹیٹسٹکس جب جاری کیے گئے تو وہ رقبہ 37,000 اسکوائر کلومیٹر رہ گیا, یعنی کہ اتنے میں بجائے اضافہ ہونے کے اس میں کمی ہوئی. اچھا, کینیڈا کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر 100 سال پہلے جہاں پر جنگلات تھے 100 سال بعد بھی وہاں پر اتنے ہی جنگلات ہیں بلکہ اس سے بڑھ گئے. اچھا, کینیڈا کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر 100 سال پہلے جہاں پر جنگلات تھے 100 سال بعد بھی وہاں پر اتنے ہی جنگلات ہیں بلکہ اس سے بڑھ گئے. لیکن ہمارا کانکریٹ کا جنگل ہوتا جا رہا ہے, تو یہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کا ماحول پر بھی, آپ کی فضا پر بھی, آپ کی آلودگی پر بھی, جس ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں اس پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. ایئر پولوشن کے ویسے تو بڑھنے کے کئی عوامل ہوتے ہیں, انڈسٹریز ہیں, اچھا کاربن ایمیشنز ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے. بالکل جی, اور اس کا ہمارے صحت پہ بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کبھی موازنہ کرنے بیٹھے نا کہ شمالی علاقہ جات پہ جب ہم جائیں تو وہاں پر اتنا پولوشن نہیں ہوتا, تو وہاں کے لوگوں کی صحت, وہاں کے لوگوں کی رنگت, وہاں کے بچوں کی صحت, وہاں کے بچوں کے امیونٹی لیول ڈفرینٹ ہے. آپ کراچی آ جائیں, آپ کراچی میں دیکھیں گے کہ یہاں لوگوں کی صحت, یہاں بچوں کے اندر امیونٹی لیول, یہاں بچوں کی صحت, یہاں آئے دن وائرل بیماریاں, انفیکٹ ہم لاہور کو بھی لے لیں جو اسموک کی وجہ سے بیماریاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ہمارے یہ جو آب و ہوا ہے اس کا بڑا رول ہے ہماری صحت بہتر یا بری ہونے میں, کس طریقے سے ہمیں افیکٹ کر رہی ہے, اور کیسے جناب ہم
इंडिविजुअल लेवल पे से अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा सर्कल बना सकते हैं कि जी हमारी सेहत अच्छी रहे, इस हवाले से बात करेंगे। मौजूद है हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर राबेल यासीन स्टूडियोज में, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राबेल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। राबेल, जो पोल्यूशन की सूरत हाल है उसको तो देख के नहीं लग रहा कि वो आपके, मेरे या सती या किसी के भी कंट्रोल में हो। हम इंडिविजुअली चाहे जो मर्जी कर लें, सो ठीक है पोल्यूशन से नहीं लड़ सकते, लेकिन सेहत को बेहतर हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई है और हुकूमत जो करना है उसको उस पर छोड़ देते हैं कि वो क्या करेगी। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि मास्क, ये बहुत आइडियल प्रिवेंशन है कि हम सब मास्क पहने। कोविड से पहले भी मास्क पहनना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कोविड ही नहीं था, फ्लू वायरसेस, डस्ट पार्टिकल्स, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल, हमें इन सब चीज़ों से मास्क जो है वो महफूज रखता है। और इसके अलावा हवादार घर, ये बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन वही बात कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर शराब गुर्बत की है, तो वहाँ पे कंजस्टेड होम्स हैं और कोई अच्छी वेंटिलेशन नहीं है। हवा भी आए तो कैसी हवा? एग्जैक्टली। तो बस यही है कि अगर हम अच्छे घर रखें, अगर वेंटिलेटेड होम्स नहीं है तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा हम जो घर के करीब पार्क्स हैं वहाँ वॉक के लिए चले जाएं। दिस इज़ द वन सोर्स कि हम एक ताज़ा हवा ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ऑब्वियसली सिंस यू आर अ फिजिशियन तो आप लोग ये भी मॉनिटर करते होंगे और ख़ुद भी एहतियात करते होंगे। अभी जो है वैसे तो 170 ऑड है, मतलब दैट इज़ अनहेल्दी फॉर कराची के जो सिटीजन्स हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ हम रेशो देखें यही है। अच्छा, PM2 लेवल जो है वो 11.8% ज़्यादा है, यानी कि जो नॉर्मल लेवल्स पे होने, ये वो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे सांस में जाके हमारे लिए मसले मसाइल पैदा करते हैं। घर में जो लोग अगर कोशिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो ये जो एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं ये किसी हद तक काम करते हैं घर की फ़ज़ा को पोल्यूटेंट से बचाने के लिए, स्पेशली जिनके यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको अमराज हो इसके दमे के या कुछ। ये जो आपने PM2 पार्टिकल्स की बात की, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि अगर हमको शॉर्ट टर्म इन पे हमारा कोई असर नहीं हो रहा तो लॉन्ग टर्म बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर डैमेज करते हैं, लंग फाइब्रोसिस हो जाती है इन द एंड। तो जो आपने बात की है कि घर में हम जो है वो लगवा लें तो इसका फ़ायदा होता है। कुछ ना होने से बेहतर है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें। सो इट्स बेटर। सही। अच्छा राबेल, ये बताएगा कि बच्चों की इम्यूनिटी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अभी मास्क से हमने इतनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली कि जो पिछले साल और हम बचपन से हम देख रहे थे कि वायरल फ्लू आता था, उसने हमें इतना अटैक नहीं किया क्योंकि हम मुसलसल मास्क पहने हुए थे। सो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं खाने के लिए? बच्चों की इम्यूनिटी अगर हम बात करें ना, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो बचपन में एयर पॉल्यूशन उन पर इफेक्ट कर रही होती है। वी हैव अ प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है, वो पैदा होने से पहले ही एयर पॉल्यूशन पे इफेक्ट करती है, उनके लंग्स की ग्रोथ अफेक्ट होती है, एंड देन चाइल्डहुड राइट अप टू द लेट टीन्स वो इफेक्ट करती है। सो यही है कि फीमेल प्रेगनेंट जो है वो अपना ख्याल रखें, स्मोक्स वगैरह पे ना जाए, मास्क लगा के रखें, ये एक प्रिवेंशन हो सकती है। और फिर जब बेबी की बर्थ होती है उसको हर तरह से डस्टी एरियाज़ में ना लेके जाना, और फिर देन गुड फूड। बाकी हम पूरी एयर कराची को साफ़ तो नहीं कर सकते, अपने लेवल पे सिर्फ ये कर सकते हैं कि गुड फूड इम्यूनिटी बढ़ाएं। गुड फूड में क्या कुछ आ जाता है? सारे फ्रूट्स जो फ्रूट्स में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। मीट खाएं, दिस ऑल आर गुड। मीट खाएं, फिश खाएं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा बड़े बुजुर्ग हैं घर के, ठीक है, क्योंकि जब अभी जो स्मॉग आई हुई है, स्मॉग से तो लाहौर में लोगों का लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बड़े बुजुर्गों को आंखों का मसला हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, बुखार हो रहा है, खांसी है, ड्राई कॉफ है, तो वो क्या कर सकते हैं बचने के लिए? प्रिवेंशन, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू वेयर द मास्क एंड स्टे होम। इसके मज़ीद और कोई हल नहीं है। और आँख में क्या दे, यखनी दे, उनको क्या चीज़ें दें? गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल और यखनी, ये जो इस्तेमाल है सारी चीज़ें। गर्म चीज़ों में तो अरे गीज़र भी गर्म चल रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली बताए ना क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसमें आप ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। बाकी यखनी का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं। और क्या चीज़ें आ जाती हैं, बाकी यही कि और ये मल्टी वाइटामिन्स जो होते हैं डू दे हेल्प? क्योंकि विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, उसके अलावा और चीज़ें वही फ्रूट्स में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, विटामिन सी दैट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी। ओके, और फिर वो कोई एडेड सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है? एडेड सप्लीमेंट्स आर हेल्पफुल बट दे आर प्रॉपर क्योर नहीं है, ये प्रिवेंशन नहीं है। अच्छा, ये है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल ग़िज़ाओं से ये बेहतरी है कि नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ जाया जाए। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राबेल, आप हमारे पास तशरीफ़ लाई। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा मसला है एयर पोल्यूशन का, और इसके ऊपर कई एस्पेक्ट पर हम लोग भी बात कर रहे होते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से
یہ ایئر پولوشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے, پنجاب کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایئر پولوشن سے سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے وہ لاہور کا ہے, سب سے کم متاثر اسلام آباد کا ہے, لیکن کراچی از ان دیئر, اور یہ لیول جو ہے فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں, تو احتیاط کریں, ہم یہی آپ کو بتا سکتے ہیں. اور یہاں پہ اسپیسیفکلی اگر ہم ستی کراچی میں دیکھیں تو بہت ساری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, مٹی مسلسل وہاں پہ اڑی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں جو کہ کنسٹرکشن جو ہے جو شروع ہوئی ہوتی ہے اور رک گئی ہوتی ہے, وہاں پہ مسلسل مٹی اڑی ہے, ریت اڑی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اتنا مسئلہ ہے. جو ایک جو گرد و غبار آپ کو نظر آتا ہے وہ تو نہایت خطرناک ہوگا, لیکن جو نظر نہیں آتا اس کے اندر آپ بریدنگ کریں وہ زیادہ خطرناک ہے. تو یہ ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ میں اور مدیحہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک ہی طرح کی اگر پولوشن ہے تو ان کو دوسری طرح سے اس کا امپیکٹ ہوگا, مجھ پہ دوسری طرح سے ہوگا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی امیونٹی کیا ہے, تو اس کے لیے آپ اچھی خوراک کھائیں, اور اس کے اندر جو یہ وائٹامن سی وغیرہ دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ملٹی وائٹامنس لینا, کیونکہ ہماری خوراک میں وہ چیزیں نہیں ہیں, اور پروسیسڈ فوڈ, جنک فوڈ اپنی خوراک سے باہر نکال کے دیکھیں باہر جب نکلیں آپ لوگ, ہاں ایکسرسائز کریں, باہر نکلیں, ماسک تو پہننا ہی ہے, اسموگ کے گلاسز آپ نے ملیں, کیونکہ جو اسموگ ہے وہ آپ کی آنکھوں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ نظر آئے تو میرے لیے بھی لے لیجیے. ہاں نہیں وہ ملتے ہیں, جیسے آپ وہ پلاسٹک کے, یس آپ نے بات بالکل صحیح کی. گلاسز کے بغیر نہیں ہو تو سن گلاسز پہن لیں, بٹ آپ نے کوشش کری کہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی آپ کی آنکھوں کو نہ لگے. آنکھیں لال ہوں گی, گلا خراب ہو سکتا ہے, ڈرائی کاف ہو سکتا ہے. ڈرائی کاف یہ آپ کے جسم میں کسی بھی چیز کی رسائی کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھیں, ناک, منہ. بریک لیتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور سردیاں آ گئی ہیں, اور سردیوں کے آتے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گیس کی شارٹیج ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. کراچی کے تو مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات میں گیس کی فراہمی میں تعطل دیکھی جا رہی ہے, اور بعض علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کی شکایت سے صارفین کافی زیادہ پریشان ہیں. اور ابھی سردیاں پراپرلی کراچی کو ہٹ نہیں کی, لیکن ابھی آپ دیکھیں ابھی سے گیس کی شکایت صارفین کو ہونے لگ گئی ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر انجم موجود. انجم عبد الوہاب. بھیا سوال یہ نہیں پوچھنا کہ کیا تفصیلات ہیں, سوال یہ ہے کہ کیوں جب میں ایک سویٹر نہیں پہن سکتا, اپر نہیں پہن سکتا, سردیاں آئی نہیں ہیں, تو پھر کراچی والوں کو گیس کیوں نہیں مل رہی؟ جی اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ گیس نہیں ہے, گیس کم ہے. اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. کوئٹہ اس کے گردنواں میں سردی کی شدت بڑھنے سے وہاں پہ گیس کا اضافی استعمال بڑھ گیا, اور یہاں سے گیس بلوچستان کو زیادہ مہیا کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پنجاب بھی دی جا رہی ہے, جبکہ سوئی صدرن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں بھی موسم تھوڑا سرد ہوا, تو جس کی وجہ سے گیزر, ہزاروں گیزر ایک دم جو ہے آن ہو کے, اور گیس کا اضافی استعمال بڑھنے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی کمی بھی دیکھی جا رہی ہے. اور بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر 6 سے 8 گھنٹے گیس ہی نہیں ہوتی ہے, اور ان علاقوں میں سرسیہ ٹاؤن, نارتھ کراچی 11C2, شادمان ٹاؤن ہے, نارتھ کراچی, لیاقت آباد, کورنگی, لانڈی, ملیر کے علاقے شامل ہیں, جہاں پر صبح گیس ہی موجود نہیں تھی. صبح 6 بجے گیس چلی گئی تھی, اور تاحال وہاں پر گیس ابھی تک نہیں آئی ہے. صبح لوگوں کو ناشتے کی تیاری میں بھی مشکلات کا سامنا رہا, اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں پر پریشر بالکل ہی نہیں تھا, یعنی کہ گیس نہ ہونے کے برابر تھی, تو ان کا بھی یہی حال تھا. اور صبح سویرے لوگ گھروں سے ناشتہ کیے بغیر ہی گئے, بچے بھی اسکول کالج بغیر ناشتہ کیے. دیکھیں نا, یہ تو ویسے بڑی زیادتی کی بات ہوگی نا کراچی کے شہریوں کے ساتھ. مطلب سردی بھی نہیں ہے, ہیٹر کا استعمال بھی نہیں ہو رہا, اس کے باوجود گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے. ابھی آگے دسمبر کے آخر میں جب تھوڑی بہت سردی کراچی میں پڑنے لگ جائے گی, تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ انہوں نے پیش کی اطلاع نہیں دی کہ بھائی گیس کا ایشو ہو جائے گا, ان ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, تو جو کھانا شانا بنانا ہے وہ ان کچھ گھنٹوں میں بنا لیں؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے, بنیادی وجہ یہی کہ SHGC کی جانب سے پیشگی اطلاع بالکل بھی نہیں دی جاتی ہے, اور اچانک ہی گیس بند کر دی جاتی ہے یا پریشر کم کر دیا جاتا ہے. گزشتہ روز ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اضافی گیس خرچ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لو گیس پریشر کا سامنا ہے, لیکن یہ لو گیس پریشر نہیں ہوتا, یہ بس چولہے میں بس ہلکی سی لو جلدی نظر آتی ہے آگ کی, اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. سمجھنے کہ وہ موم بتی ہے جس میں چائے پانی گرم کرنا, چائے بنانا بھی ناممکن ہوتا ہے, تو کھانا بنانا تو نہیں, ایک ڈراپ اپنے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں موم بتی جلا کے, اس سے ساری کمی پوری ہو جائے گی. بہرحال بہت شکریہ انجم عبد الوہاب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تالیاں بجانی چاہیے اس وقت. یہ جو مینجمنٹ کیا نا, بہت اچھے, جی شاباش. 2 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں, صرف 2 سیکنڈ کی. بھائی کیا شاندار مینجمنٹ ہے. گیس پتا ہوتا ہے کہ ابھی جناب آگے سردیاں آنے والی ہیں, لیکن گیس کی اویلیبلٹی کی کیا مینجمنٹ کی جاتی ہے, کیا LNG کی ترسیل کا نظام بنایا جاتا ہے کہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں. ابھی کراچی میں سردی کی آمد ہوئی ہی نہیں ہے,
اور ابھی گیزر چلانے کا کراچی میں سوچا نہیں گیزر ہے چلانے کا لیکن نہیں سوچا۔ پہلے سے ہی جو ہے وہ گیس کا بحران ہو گیا, گیس بند ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا پچھلے کچھ دنوں میں کوئٹہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر بھائی یہ جو ایل پی جی ہے, لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس, جس کے سلنڈرز ملتے ہیں, تو ان کی قیمت میں 70 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ سے لوٹ بازاری چل رہی ہے, کہ چور بازاری چل رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 230 روپے پر کلو. لکڑی بھی مہنگی ہو گئی ہے. اب جلائیں تو کیا جلائیں, اپنے دل ہی جلا سکتے ہیں. دل ہی جلا سکتے ہیں کیونکہ بجلی بھی بہت مہنگی ہوگی جناب. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اس کی بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے اضافے کی درخواست نیپرا 30 نومبر کو اس حوالے سے سماعت کرے گا. نیپرا سے منظوری کی صورت میں صارفین پر 61 ارب روپے کا بوجھ منتقل ہو جائے گا. لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں یہ کیوں ہونے جا رہا ہے. لئیق بھائی جی, سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ جو ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تقریباً 4 روپے 75 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جانا چاہیے, کیونکہ اکتوبر کے دوران جو بجلی کی پیداوار ہوئی ہے وہ 10 ارب 98 کروڑ یونٹ تقسیم کار کمپنیوں کو فروخت کیے گئے ہیں, اور مجموعی طور پر 11 ارب 29 کروڑ یونٹ بجلی کی پیداوار کی گئی تھی, جو کہ مختلف فیوز, جس میں کچھ مہنگے فیوز بھی شامل ہیں, ان کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو اب یہ جو اضافہ ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وہ لاگو کیا جانا ہے. تو اس کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے نیپرا میں, جس کی اب 30 نومبر کو سماعت کی جائے گی, اور اس 30 نومبر کی سماعت میں اگر اس کی منظوری ہو گئی تو 61 ارب روپے کے صارفین پر یہ بوجھ منتقل ہوگا. تاہم حتمی فیصلہ نیپرا نے سماعت کرنے کے بعد کرنا ہے, اور اس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر بجلی مہنگی ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ جو سماعت ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ 30 نومبر کو ہوگی. بہت شکریہ جی. لئیق الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور 30 نومبر کے بعد پتہ چلے گا کہ بجلی اور مزید کتنی مہنگی ہوگی. دیکھیں چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں, شیخ رونوش مہنگی ہو رہی ہے, اس کو آپ کر دیں سائڈ پہ. گیس بھی مہنگی ہو رہی پر گیس آ نہیں رہی, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں, ٹھیک ہے. بجلی جو آ رہی ہے وہ بھی دل جلانے کے لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ اور مہنگی ہو رہی ہے, تو اس کو ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے, گزارا نہیں ہے. گیس نہ ملے تو لوگ کس طرف جاتے ہیں, بجلی کی طرف, کہ چلو پانی گرم کر لیں, اور اپنے لیے نہ کریں, گھر میں بزرگ افراد ہوتے ہیں, معمر افراد ہوتے ہیں, ان کے لیے کہیں سے ارینجمنٹ کر لیں. بچے ہوتے ہیں چھوٹے جن کو اسکول جانا ہوتا ہے, مینج کرنا ہوتا ہے. الیکٹرک چولہا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, پھر لکڑیاں لے کر آئیں گے, وہ ہوتے بھی مہنگے ہیں. الیکٹرک چولہے اگر خریدنے کے لیے جائیں تو وہ مہنگے ملتے ہیں. میرے بھائی صاحب, آپ بجلی آئے گی تو الیکٹرک چولہے چلیں گے نا, اور بجلی مہنگی ہوگی تو چولہے کیسے چلیں گے؟ پھر کیا ہوگی, لکڑی آئے گی, لکڑی مہنگی ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ لکڑی آنے سے پھر یہ ہے کہ 2 مہینے لکڑی جلائیں, اور اس کے بعد گھر میں رنگ و روغن دوبارہ کروائیں, اور دیگر جو خطرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو بس دیکھ لیں جی, ایسے ہی ہے. لکڑی بھی جل رہی ہے, دل بھی جل رہا ہے, گیس آ نہیں رہی, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. ابھی چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. 10:05 ہو چکے ہیں, اور کافی کے بعد چائے کے اس گرما گرم مگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور کیونکہ موسم تھوڑا بہت چینج ہوتا چلا جا رہا ہے تو صبح صبح کافی پینے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے, اور چائے پینے کا بھی مزہ آتا ہے. چائے تو پورا سال چلتی ہے, لیکن سردی وہ جب میں الماس کو بھی کہہ رہی تھی نا کہ لاہور میں جب سردیاں آتی تھیں تو وہ ہوتا تھا کہ جی اب تو فورٹریس جا کے کافی پینے, کیونکہ وہ جو مشینوں کی کافی ہوتی ہے نا, پھش پھش کر کے جو نکلتی ہے, بڑا رات کے وقت اگر آپ جائیں, اب اندازہ ہوتا ہے کیا میٹھی کافی تھی, لیکن اچھی لگتی تھی. ہاں, اب تو ہم زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں نا. اب تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے شوگر فری, اب جیسے کافی ہے تو بلیک کافی. اس وقت تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا نا, اس وقت تو وہ کریمی اور اس طریقے سے پراپر چینی کے ساتھ موکاچینو لینی ہے, کیپچینو لینی ہے. اب تو میں پتہ جی لاٹے کیا ہوتی ہے. اور اس وقت جب فورٹریس کی طرف جا رہے ہو نا تو وہاں سے پل سے اترتے ہوئے جو انتظار کی گھڑیاں ہوتی تھی وہ بھی بڑی مزے کی ہوتی تھی, کہ جی اندر جا کے پارک کریں گے, ٹھنڈی کون بھی کھانی ہے, اور آئس وہ کافی بھی پینی ہے. تو یہ وہ موسم آ گیا ہے کہ آپ کوٹ پہن کے, لانگ بوٹس پہن کے نکلیں. شہر قائد کی اگر آپ بات کریں تو جگہ جگہ کافی تو اپنی جگہ اویلیبل ہے ہی, اس کے علاوہ شکرکندی, پھر اس کے بعد جگہ جگہ وہ سوپ والے جو ہیں, وہ یخنی والے جو انڈا اس کے اندر ڈال کے فرچ کر کے پھر وہ دے دیتے ہیں آپ کو, اور آپ طرح طرح جہاں پہ برہنہ مرغیاں لٹکی ہوتی ہیں. جی وہ کارنر سارے. لیکن اچھا لگتا ہے, ہر موسم کی اپنی سوغات ہوتی ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو موسم کے پھل ہوں, اور جو موسم کی سوغات ہے وہ ابھی میرے کان میں گاجر کا حلوہ صرف سنائی نہیں دیا, مجھے یقین مانے میں نے دیکھ لیا گاجر کا حلوہ, لوکی کا حلوہ جس کو پنجابی میں آپ لاہور والے کہتے ہیں پیٹھے کا حلوہ. لیکن شیراز کھا سکتا ہے گاجر کا حلوہ,
تو ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ تھوڑا سا معتدل اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے نا. اچھا اعتدال. اچھا میں تو سوچ کے ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جم جاؤں گا اس کے بعد تو کتنے مجھے کیلوریز برن کرنا پڑیں گی اور کتنا قابو رکھنا پڑے گا خود پر، تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن چکھ سکتا ہے انسان. ٹاپ سٹوریز پہ نظر آ لیتے ہیں. اچھا جی، تو اب ایک اچھی خبر، اور یہ خبر جو تھی اینٹیسپیٹڈ تھی. خبر یہ ہے کہ ڈالر کے روپے کے مقابلے میں قدر میں بڑی کمی ہوئی ہے. ڈالر سستا ہوا ہے 2 روپے 19 پیسے، ایسا بتانا ہے فوریکس ڈیلرز کا. اور انٹر بینک میں ڈالر 175 روپے 24 پیسے سے کم ہو کر 173 روپے 5 پیسے پر آ گیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور ہم آپ کو بتاتے رہے رات سے کہ کس طریقے سے IMF اور پاکستان کے درمیان جو سٹاف لیول پر جو ایگریمنٹ ایک طرح سے ہو گیا ہے، ایک پیج پر آ چکے ہیں. اور شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد یہ ایک کامیابی ملی ہے اس لیول پر. تو یہ اس کے تحت پاکستان کو 1 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ملے گی. اور اس کے بعد دوسری خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے انٹرسٹ ریٹ ایک ساتھ ہی 1.5% بڑھا دیا گیا ہے. پچھلے جب 173 روپے کا ڈالر ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، پھر 175 پہ ہو گیا، تو ابھی 173 پہ ہو گیا. تو آپ کی میں لڈیاں دیکھ رہی ہوں. نہیں میں لڈیاں نہیں دیکھ رہا، میں یہ اس وقت سمجھے کہ میں سرکاری اعداد و شمار بیان کر رہا ہوں بڑے اپنے کہتے ہیں کہ فوکس سے. تو یہ بیسکلی ان کا کہنا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ریٹ ہونا چاہیے، جو اس وقت صحیح قیمت ہونی چاہیے ڈالر کی، وہ ہونی چاہیے 166 سے 170 کے درمیان اس وقت. لیکن اب ظاہر ہے کہ پہلے جو حفیظ شیخ صاحب تھے، بھلے ان کو جتنا کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے انہوں نے اکانومی کو اپنا برقرار رکھا، جس طریقے سے وہ چلاتے رہے، تو وہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ سینٹ کی نشست سے پھر نہیں جیت پائے، پھر ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. پھر آئے ہمارے ترین صاحب، اور ترین صاحب کے جو دعوے تھے کہ 6% پر اکنامک گروتھ کو لے جائیں گے، تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ اس وقت ٹھیک یہ دعوے نہیں تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں اور نیچے آئے ڈالر. اللہ کرے جی، یہ بھی تو 173، لیکن جب آپ خریدنے نکلیں گے تو آپ کو 175 کا ملے گا. لیکن ڈالر نیچے آئے گا تو سمندر پار مقیم پاکستانی ووٹ نہیں دیں گے پھر آپ کو. ہاں کیونکہ فائدہ تو دے ڈالر، کیونکہ جب مہنگا ہوتا ہے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے ہمارا نقصان ہو. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں، جہاں کی تو کرنسی ڈالر ہے، وہاں کے لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ جی کیلیفورنیا میں کچھ ایسا حادثہ کہ ایک کیش وین گزر رہی تھی اور وہاں سے ایک دم سے جو ڈالر ہے نا وہ جناب اڑنے لگ گئے. اب اڑنے کیا تھے وہاں کے، تو لوگوں نے رک کے وہاں پہ ڈالر بالکل ویسے سمیٹے جیسے براتیوں کے ساتھ کچھ لوگ نہیں آئے ہوتے جو پیسے نے چھاور کرے تو پکڑنے کے لیے. بڑی تعداد میں لوگ جناب نے گاڑیوں سے نکل کے انہوں نے ڈالر جو ہیں وہ ایک طرح سے لوٹنے شروع کر دیے. بعد میں ان کو منع بھی کیا گیا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مت کریں، یہ واپس کریں. بھائی تھوڑا سا عقل استعمال، کوئی ویکیوم کلینر کوئی لے کے گھوم رہا ہوتا تو آرام سے شوں 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 کر کے لے جاتا. آپ دیکھیں کیش وین جا رہی ہے نا، تو نقصان ہے. مطلب یہ کوئی عید تھوڑی تھی کہ وہاں پہ لوگ کرسمس کے موقع پہ لوگوں کو ڈالر دینے جا رہے تھے. پولیس نے وارننگ دی لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگ یہ ڈالر واپس کریں. 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیے. بہت اچھا نا ایسا بولیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جناب کہ صورتحال کیا، ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ویسے آپ بتائیں کہ ایسے ڈالر دیکھ کے آپ کا دل نہ للچاتا؟ ویسے سوچیں آپ گزر رہے ہو، پتہ ہے آپ نے لوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیش وین سے اڑ گئے، زمین پہ پڑی چیز کس کی؟ لیکن نہیں بھائی میں نہیں، آج کل زمین گندی ہے نا، دیکھیں ہاتھ سینیٹائز کیے بغیر ایسی کوئی چیز نہیں لے سکتے. لیکن خیر ایک طرف تم یہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ جی کیش وین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیش وین سے ڈالر اڑے ہیں، پولیس آپ کو وارننگ دے رہی واپس کرے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو $1 $2 $3 کتنے آپ جمع کر لیں گے، $100 میکسیمم. لیکن ایک ایمانداری کی مثال قائم کی ہے ایک ایسے پاکستانی نے جن کو ملے کسی کے 30 لاکھ روپے، اور انہوں نے وہ 30 لاکھ بجائے یہ کہ وہ خود ہڑپ کر لیتے کہ جی ان کو تو اللہ کی زمین سے ملے یہ میرے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات تو نہیں ہے. اور گجرانوالے سے جناب ان شہری کا تعلق ہے، اور انہوں نے کیا کیا 30 لاکھ روپے جب ان کو ملے تو پھر انہوں نے مالک کی تلاش بھی شروع کر دی. انہوں نے پولیس کی ہیلپ بھی لی، اور پھر پولیس کی ہیلپ کے بعد یہ اصل مالک تک پہنچے. اچھا اس کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ کریڈٹ صرف عدیل صاحب کو نہیں دینا چاہیے. عدیل صاحب کو رقم ملی، انہوں نے پھر پہنچائی کس کے پاس؟ پولیس کے پاس. پولیس کی ایمانداری کو بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ نارملی محکمہ پولیس کو بڑا بدنام کیا جاتا ہے کہ جی وہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رقم کھا جاتے ہیں. لیکن ایمانداری کی مثالیں موجود ہیں. ہم ریلوے پولیس میں دیکھ چکے ہیں کہ کئی اہلکار ایسے ہیں کہ رقم رہ جاتی ہے واپس کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا. اور اس کے بعد جو شعیب بٹ صاحب ہیں، جٹ صاحب نہیں، شعیب بٹ صاحب ہیں، ان کو یہ رقم واپس کی، اور انہوں نے جناب
یہ رقم وصول اپنی کی. بالکل جی. اور عدیل اشرف جن کو یہ رقم ملی اور پھر انہیں مالک تک پہنچائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی عدیل صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو عدیل صاحب بتائیے کہ یہ واقعہ ایگزیکٹلی ہوا کیسے, آپ کو کہاں سے رقم ملی اور پھر کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا مالک کی تلاش کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدیل اشرف ہے. شیخ پورہ روڈ آٹو مارکیٹ میں ہماری شاپ ہے. اس کے باہر سے یہ رقم ملی ہے, تھیلے سے شاپر ہے اس میں بچے کو ملی ہے. اس نے بچے نے شاپر مجھے پکڑایا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو اتنی زیادہ رقم ہے یار, یہ جعلی نوٹ تو نہیں ہے. وہ بس غور سے ایسے اوپر سے دیکھا تو وہ اصلی نوٹ نظر آئے ہیں. تو اسی وقت شاپنگ بیگ بند کی ہے تو دراز میں رکھا ہے, تو میں نے فوراً پولیس کو کال کی ہے. پولیس جو آئی ہے انہوں نے نوٹ کی, انہوں نے وہ گنے ہیں, میرے سامنے نوٹ گنے ہیں, مجھے انہوں نے ریسیونگ دے دی ہے. اور نیکسٹ انہوں نے اپنا جو ہے نا کام شروع کر دیا ہے, یہ جس کی بھی ہے اس کو جو ہے نا پہنچے, کیسے پہنچے, انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ یہ خبر ایکٹیو کر دی ہے. پھر تو پولیس کا بھی بڑا اہم کردار رہا جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب ہیں, شعیب بٹ صاحب, ان کی یہ رقم تھی تو ان کے حوالے تو کر دی گئی ہے, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, ان کا رد عمل کیا تھا؟ فوراً نیکسٹ ڈے جب وہ صاحب آئے ہیں جن کی یہ رقم گم ہوئی تھی, وہ ان کو پتہ چلا یہ کہ عدیل نے جو ہے نا رقم جو ہے پولیس کو دی ہے, تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. میں فوراً پہنچا ہوں ادھر, ان سے جا کے میری ملاقات ہوئی ہے. وہ میں نے ان کو بتایا بھائی جان آپ پریشان نہیں ہونا, آپ کی رقم جو ہے نا پولیس کے پاس سیف ہے. یہ میرے پاس ان کا یہ دیکھ لیں, میرے پاس ریسیونگ کی کاپی موجود ہے, میں نے پولیس والوں سے ریسیونگ لی ہے. آپ کی رقم انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. انشاءاللہ میں فل آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, آپ پریشان نہ ہو, بے فکر ہو کے جائیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے رقم آپ کی حق حلال کی آپ کو ملے گی انشاءاللہ ضرور. اچھا, آپ کو تو آئی جی پنجاب نے ہیرو قرار دے دیا ہے اور ہر بندہ آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, اور جو آپ نے ایمانداری کی مثال قائم کی ہے وہ ہمیں ہر جگہ نہیں ملتی. رسپانس کیسا آ رہا ہے آپ کو لوگوں کی طرف سے؟ میرے میں تبدیلی کیسی آئی ہے, میں خود ہی حیران ہو گیا ہوں کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, مبارک دیتے ہیں, مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں مجھے, میرے دوست, میرے رشتہ دار, وہ اتنا خوش ہیں. میرے بانجے, بھتیجے میرے, ان کے وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے فرینڈ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ دیکھو اس نے کیا کمال کر کے دکھا دیا ہے, اس نے ایسی مثال قائم کر دی ہے. وہ بچے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا چاچو ہے, یہ ہمارے ماموں ہیں. تو الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, میں بتا نہیں سکتا جتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے. اللہ پاک نے مجھے اتنی خوشی دے دی ہے, میں بیان نہیں کر سکتا, الفاظ نہیں ہے میرے پاس. چلیں جی عدیل صاحب بہت شکریہ, آپ بڑے اچھے شہری ہیں اور آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جو ہمارے وطن سے اچھائی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی, لوگوں میں احساس بھی ہے اور لوگوں میں ایک درد دل رکھنے والا ایک ایسا شہری ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی توفیق عطا کرے. لیکن ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ جن کے وہ پیسے تھے وہ 30 لاکھ روپے لے کے جا کہاں رہے تھے, اور شاپر میں ڈال کے کہاں لے کے جا رہے تھے, شاپر میں ڈال کے لے کے جا رہے اور تھے, انہوں نے یہاں رکھے کیوں؟ ہاں سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. خیر چلے جی, پولیس آف کورس اس والے سے بات کی ہوگی, لیکن ہو سکے کہ کاروباری ہلکا ہوتا ہے, پھر اپنی جو ساری دن کی کلیکشن ہوتی ہے کنوینئنٹ ہوتا ہے, ان کے لیے کنوینئنس ہوتا ہے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. اپوزیشن جو پچھلے کئی دنوں سے کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایسا لگ رہا تھا کبھی مل کے بیٹھے کہ نہیں مسلم نون کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتے کہ جس طریقے سے شو کاز نوٹس ہمیں دیا تھا مسلم لیگ نون نے, بلی وہ پی ڈی ایم کے مطلب چلانے والے تھوڑی تھے, وہ تو ہمارے باقی کولیگز تھے جب ہم پی ڈی ایم کی ہم ایک سائے تلے آ گئے تھے. لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی, جن سے اتحاد ہوتا ہے ان سے نہیں رہتا, جن سے نہیں ہونا ہوتا ان سے ہو جاتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں سیاسی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, مرکز میں جن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ سینٹ الیکشنز کی مثال لے لیں, سینٹ الیکشن میں کیا ہوا تھا, مرکز میں ایک دوسرے کے ساتھ متحارب تھے, اور پنجاب میں کس طریقے کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, اور ایون نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی تھی, حالانکہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا ویسے ہم دیکھیں تو. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں
بالکل جی. جو پنجاب سمجھ میں میں تو نہیں ہم نے آتی. دیکھا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ایگزیکٹو بھی آپ نے بات کی تو آپ کو بڑی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. اچھا ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایک ہونے والا ہے آج ایک اہم اجلاس. لانگ مارچ کی تاریخی تجاویز اور آئندہ کی حکمت عملی اس میں طے کی جائے گی. بعد میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں تمام جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. سربراہی اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ اور وقت کا فیصلہ ہوگا جبکہ لاہور میں ہونے والی ایک مرکزی ریلی کی تاریخ اور وقت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ وین ایگزیکٹلی دس ریلی وڈ بی, یہ کب نکالی کب جائے گی. اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی مسلسل حکومت کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہے اور وزیر اعظم عمران خان ایک وقت کے کھانے کے لیے دربدر شہریوں سے معافی مانگی. مجھے یہ بتائیں یہ جو بار بار پی ڈی ایم لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتی ہے یہ لانگ مارچ تو میں تقریباً کوئی 1.5 سال سے سن رہی ہوں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس میں اتنا دم خم رہا ہے؟ وہی لانگ مارچ اور وہی دعوے اب دوبارہ سے ہو رہے ہیں لیکن ٹائمنگز تھوڑی سی اب ڈفرینٹ ہیں. اب ظاہر ہے کہ الیکشن کی آمد آگے ہو گئی ہے, 2 سال باقی رہ گئے ہیں, پھر مہنگائی نے اتنا کمر توڑ کر رکھی دی ہے عام آدمی کی کہ اس کو بھی وہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال اسی پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما اور سینیٹر ہیں فیصل جاوید صاحب, وہ ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا باخبر ظہیرہ میں. یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا جی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے, لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین ایک بار پھر سے کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا؟ موسم تو ویسے سازگار ہی ہے آگے. جی السلام علیکم, صبح بخیر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہم تو زبردست ہے. آپ بتائیں جی اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے کہ ہم نے اب بس لانگ مارچ نکالنا ہے؟ جی ہاں, یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے ہیں. ان کی طرز حکومت ایک جیسا, ان کی منی لانڈرنگ ایک جیسی, ان کی کرپشن ایک جیسی, ان کے بیرون ملک اثاثے ایک جیسے. تو یہ ایک جیسے ہیں اور ایک جگہ یہ اکٹھے لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. تو جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی یہ اکٹھے ہو کر 11 جماعتیں, اس سے زیادہ جماعتیں مل کر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پائیں جتنے لوگ فواد کھگا کے ولیمے پہ آگے تھے. تو چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہے ہیں, بار بار رپیٹ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں اب دوبارہ سے شروع کرنا ہے, پھر کہتے ہیں دوبارہ سے کھیلنا ہے, دوبارہ سے. یہ کوئی تیسری یا چوتھی ویو آئی ہے ان کی اور بری طرح ناکام ہوئے ہیں, گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تو سو بسم اللہ, لانگ مارچ کرتے ہیں, ضرور کریں. پہلے بھی ہم نے بڑے کھلے دل سے انہیں کہا تھا کریں, لیکن ٹھوس پروگرام تھا. ان کے پلے کچھ ہے نہیں ہے. ان کے چہرے یہ وہ چہرے ہیں جو 30 سال سے باری باری اقتدار میں آتے رہے ہیں اور تباہی کی انہوں نے. اپنے ضرور انہوں نے بیرون ملک اثاثے بنائے, اومنیاں ان کے اوپر گئیں, ٹیٹیاں ان کے اوپر گئیں, ان کے اپنے دولتیں بڑی ہیں, لیکن عوام کا برا حال کیا. تو عوام نے یہ دیکھا, عوام کے سامنے یہ چہرے بری طرح آشکار ہیں, بے نقاب ہیں. تو اس لیے پبلک کا یہ ریئیکشن ہے, پبلک انہیں بار بار مسترد کر رہی ہے. لیکن فیصل آپ لوگ اپنے لیے بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنے بھی ایم این اے, آپ کے جو اپنے بھی وزراء ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی گورننس کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود سمہاؤ جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس بیکاز آپ کی اپنی اپوزیشن میں اتنی یونٹی ہے ہی نہیں تو وہ آپ کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں بن سکی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک طریقے سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ اتنی تگڑی نہیں رہی؟ نہیں, اپوزیشن نے تو پہلے دن سے جو ہے پورا زور لگایا ہے. مدیہ پہلے دن سے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے, پہلا خطاب کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے شور شرابہ کیا اور کہا حکومت فیل ہو گئی ہے. پہلے 5 منٹ میں انہوں نے کہہ دیا حکومت فیل ہو گئی ہے. تب سے شروع ہوئے اور ابھی تک انہوں نے ایک دن بھی تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے, شور شرابہ کر کے. اپنے کرپشن سے بچنے کے لیے انہوں نے شور شرابہ کیا کہ کسی طرح سے عمران خان ان کے ساتھ مفاہمت کر لیں. مفاہمت مطلب نیشنل ریکنسلیشن کر لیں. نیشنل ریکنسلیشن مطلب نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس کر لیں. نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس مطلب نیب کے قوانین میں 34 ان کی مرضی کی وہ ترامیم لے آئے جو یہ بار بار پھلندرا لے کے آتے ہیں. اور آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ کسی طرح یہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر لیں, لیکن عمران خان صاحب سے ان سے ڈیل نہیں کر رہے. ان کا بنیادی نقطہ, اگر یہ تعمیری اپوزیشن کرتے, مثال کے طور پہ جہاں حکومت غلط جا رہی ہے اس کی تصحیح کرے اور جہاں ٹھیک جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں عوامی مسائل کے اوپر. وہ آپ نے جو کہا نا وہ ہمارے اندر ہی ہو رہا ہے, وہ اسی لیے ہو رہا ہے.
کہ جہاں گورنمنٹ غلط جاتی ہے ہمارے اندر سے ہی اس کی تصحیح ہوتی ہے اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا اور لیکن جہاں مہنگائی کے معاملے پہ اس طرح سے ہو نہیں پا مل کے رہا. آگے آج لے ہی کے جاتے بڑی دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے کہ 5 روپے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے سجیشن دے دی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ کافی چیزیں ہیں جن کے امپیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ ایک اور ڈیل بھی ہو گئی ہے تو یہ اس کے بھی امپیکٹ آئیں گے کیونکہ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے. پھر گیس غائب ہے, کراچی جیسے شہر میں گیس غائب ہے جی, جہاں پر ابھی سردی تو آئی نہیں ہے. تو یہ مسائل ایگزسٹنگ ہیں. تو تصحیح آپ کہہ رہے ہیں زبانی تو ہونی چاہیے لیکن عملاً بھی ہونا چاہیے کچھ اس حوالے سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. آج مہنگائی ہے اور یہ پہلی حکومت ہے جس کو احساس ہے مہنگائی کا. پہلے تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اور بائی دا وے مہنگائی پوری دنیا میں بہت زیادہ, آپ خود ریسرچ بھی کر لیں اور اگر دیکھ لیں گوگل پہ کہ کس طرح سے لوگ ناخوش ہیں. پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یہاں پر بھی مہنگائی ہے, دنیا کی نسبت کم صحیح لیکن بہرحال مہنگائی ہے. اس پہ قابو پانے کے لیے زبردست میجرز لے رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت ہی زبردست پروگرام کا اجرا کرنے جا رہے ہیں. ساتھ میں جب ہمارے ہم ساتھ وہ بھی تو ذرا میجرز لے رہے خوشخبری ہیں, فیصل آپ شیئر کریں نا, یہ کون سے پروگرام کا اجرا وزیر اعظم عمران خان وہ کرنے میرے جا آپ کے رہے لیے ہیں؟ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کو اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے کیونکہ پھر تو دیکھیں یہی سال ہے, اگلا سال الیکشن ایئر ہے, اس میں تو پھر آپ کا تمام تر الیکشن کیمپین میں گزر جائے گا. نہیں بہت زبردست ایک پروگرام آ رہا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اور وہ اس سے بڑی حد تک جو ہے بہت زیادہ حد تک جو ہے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں وہ میجرز لے رہے ہیں ساتھ ہی میں لانگ ٹرم کے اندر مہنگائی پر فیصل بھائی قابو پا رہے ہیں. میں بیسکلی میرا کنسرن پتہ ہے کیا ہے کہ 31,500 روپے والوں تک کا تو چلیں سوچ لیا گیا. 31,500 سے اوپر والے جو لوگ ہیں جو کہ درمیانے طبقے میں آتے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچا گیا ہے؟ میں نے جی ان کے بارے میں بھی پوری اچھا پوری طرح سے پورا ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی آپ سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو ہم ادھر ہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کنسرن موجود ہے. اللہ کرے اس فیصل حوالے ہم سے بھی بھی آپ کی کام ہو رہا کیٹیگری میں ہے. آ لیکن جائیں میں تو ہمارے ایک لیے دعا ہو چیز جائے گی اگر ہم بھی آپ کی کیٹیگری میں آنے لگ جائیں. آپ تو کسی حد تک پھر بھی آ گئے ہیں, میرے بارے میں کچھ سوچیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی بلاول کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل حکومت کا خاتمہ ہے. انہوں نے ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنی بھول گئے, وہ عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل سندھ حکومت کا خاتمہ ہے. سندھ حکومت ختم ہوگی تو سندھ والوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. ان کے اور ہیلتھ کارڈ کے بیچ میں رکاوٹ جو ہے وہ سندھ حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی. کیوں؟ آج خیبر پختونخوا کی تمام آبادی کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. ہیلتھ انشورنس مطلب کسی بھی پاکستان کے ٹاپ ہاسپٹل سے علاج کروا لیں 10 لاکھ روپے سالانہ فی خاندان خرچہ حکومت دے رہی ہے. اسی طرح پنجاب کو مل رہا ہے, اسی طرح بلوچستان کو مل رہا ہے, اسی طرح اسلام آباد کو, آزاد کشمیر کو, گلگت بلتستان. لیکن سندھ کو کیوں نہ ملے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ان کو بھی ہیلتھ کارڈ مل سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی کی وہاں سے حکومت جاتی ہے. تو یہ سندھ والوں کے لیے, اور یقین کریں اس سے زیادہ بڑی سہولت انہیں چاہیے ہی نہیں ہے. سندھ والوں کو علاج کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو سندھ کے دور دراز علاقوں میں نہ ہاسپٹلز ہیں نہ علاج کی سہولتیں ہیں. اگر آپ ان کو یہ ہیلتھ انشورنس دیں گے وہاں کوالٹی ہاسپٹلز پہنچنا شروع ہو جائیں گے دور دراز علاقوں میں. لیکن سندھ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی, وہ اپنی جیبیں بھرنے پہ لگے ہوئے ہمیشہ کی طرح. 30 سال سے سندھ پر قابض ہیں لیکن سندھ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. چلیں آئی ہوپ کہ اکراس دی بورڈ چیزیں بہتر ہوں, مہنگائی کے مسائل کا خاتمہ ہو, صحت کی جو سہولیات ہوں سب تک پہنچیں. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب, آپ ہمارے ساتھ مخاطب تھے اور کافی بہتری ہو سکتی ہے اگر احساس ہو جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہے. بالکل کیونکہ ضروری ہے جب آپ اتنے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو حکومت کی جانب سے بھی فیسلٹیز دی جائیں جو یہاں پر دیکھنے میں نہیں آتی. ابھی آپ کو آمدن خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سیشن کورٹ لاہور کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق شخص کی شناخت ارسلان کے نام سے ہوئی ہے. فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. ملزمان پیشی پر آئے تو مدعی پارٹی نے فائرنگ کر دی. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. عابد خان, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, اب سے کچھ دیر قبل لاہور سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جب عبدالاسلام اور اس کا بیٹا سہیل اسلام اپنی 302 قتل کی ایک مقدمہ میں اپنی عبوری ضمانت کے لیے یہاں جب پہنچے تو جن افراد کو انہوں نے
चंद रोज कबल कांदा में कत्ल किया था, उन्हीं पार्टी ने उनको गेट पर ही फायरिंग शदीद फायरिंग कर दी, जिसके बायस जो असलाम है वो मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका बेटा जो है वो जख्मी हो गया। वाकया इतना खौफनाक था कि अचानक यहाँ पर बेपना रश होता है, जब फायरिंग की गई तो लोग यहाँ पर भगदड़ मच गई। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुल्ज़मान है फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए और ये कत्ल की ये वारदात सरेआम जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर हुई है। अब मौका पर पुलिस पहुंच चुकी है, जो एसपी भी मौका पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं, वो भी लगे हुए हैं। उनकी मदद से भी मुल्ज़मान की तलाश की जाएगी। जो मकतूल है उनके लवाकिन भी यहाँ पर पहुँच गए। उनका ये कहना है कि उन्हें पता है कि किन्होंने ये कत्ल की वारदात की है, मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये पुरानी अदावत चली आ रही है काफ़ी अर्सा से। जब उनके भाई से बात हुई है मकतूल के, तो उनका ये कहना है कि ये कत्लों की ये हमारी जो दुश्मनी है काफ़ी अरसा से चली आ रही है। किसी भी वडेरे ने, किसी भी एमपीए ने हमारी सुलह करवाने की कोशिश नहीं की और आज ये वाकया पेश आ गया। अब पुलिस ने लाश जो है मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी है, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अभी जो है वक़ुआ पर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर खान आपका मैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कि आप हमें आगाह कर रहे थे। आपने तमाम तरह में सूरत हाल से अपडेट किया। साथ ही यहाँ पर अफसोसनाक बात ये भी है कि हम देखते हैं कि ऐसे सेशन कोर्ट्स जो हैं, और स्पेसिफिकली अक्सर हम हाई कोर्ट में वगैरह देखते हैं, सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती, जबकि बहुत सारी जगहों पे ये फैमिली कोर्ट्स वगैरह में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे फायरिंग के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी समहाउ ना होने के बराबर है, खतरा मौजूद होता है। वहाँ पर बहुत से इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि पुलिस की तवज्जो इस पे होती है कि मुल्ज़मान कहीं भाग ना जाएं। वो ज़ाहिर है कि उनको छुड़वाने के लिए भी फायरिंग की जाती है और उनको भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद ये एक किस्म का वो अपनी जान पर खेल के इस तरह के वार करते हैं कि चलो ठीक है हमें मार दिया तो मार दिया, लेकिन ये निज़ाम इंसाफ पर एक किस्म का अदम भरोसा करते हैं। ये क्या वजह है भाई? मुल्ज़िम अगर अदालत पहुँच गया है तो ज़ाहिर है वहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको, तो पता नहीं क्या वजह है कि इस तरीके से जल्दी होती है लोगों को। चलो जी, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, तो मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों के हल के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, इख्तियार करते हैं, परहेज़ करते हैं। परहेज़ सबसे बड़ा इलाज है। उसके अलावा एलोपैथिक तरीका है, होम्योपैथिक तरीका है, यूनानी दवाएं हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी चीज़ों का क्योर हो सकता है। मार्केट में डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ मौजूद हैं एंड दीज थेरेपीज समहाउ वर्क्स, ये काम भी करती हैं, जिसमें से एक कलर थेरेपी, मतलब जिसका वो कहते हैं ना कि नुकसान अगर खुदा ना खासा ना चले तो नुकसान भी कोई नहीं, लेकिन जो कलर थेरेपिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इसका 100% इलाज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है कलर से। हम अपनी मूड्स में, और सिर्फ ये नहीं कि मूड्स में, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर आपको सही रंग मालूम हो कुदरत के, जिनमें वो इसका इलाज आप ढूंढ सकते हैं। तो हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं कलर थेरेपिस्ट सैयद गुल मोहम्मद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मैं भी देख रही हूँ कि आपके पास बड़े प्यारे प्यारे रंगों के मार्कर्स भी हैं। सर क्या काम करते हैं आपके मार्कर्स? एक्चुअली ये हम जो भी डिजीज़ होती है उसको हम इस कलर मार्कर से हाथ के मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा के उसका इलाज करते हैं और बहुत ज़बरदस्त मैजिकल रिजल्ट होता है। कुछ चीज़ों में तो इमीडिएटली विद इन अ मिनट बीमारियां ठीक हो जाती हैं या 50% रिलीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर पेन, अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, हील पेन है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं विद इन अ मिनट, इवन के कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग डर के उड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं आपको ये जादू तो नहीं कर रहे, इस सालों से मेरे पेन है और आपने ये कलर्स लगाए, मुझे पेन फील नहीं हो रहा। मतलब कि ऐसा होता है कि लोग मेरे मुंह की तरफ गौर कर रहे होते हैं कि कुछ मंत्र तो नहीं पड़ रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या हुआ कि कलर लगाने से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ या कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उस कलर का? होता क्या है? नहीं, देखें, मैं इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ। ये है क्या, ये बिल्कुल प्योर नेचुरल थेरेपी है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने दिन की रोशनी में तुम्हारे लिए शिफा रखी है, साथ साथ सूरज की रोशनी में एक रेनबो कलर्स हमें दिखाते हैं, वही सारे कलर्स हमारी बॉडी में होते हैं। उन्हीं कलर्स के डेफिशिएंट या एक्सेस होने की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। तो मैं उन कलर्स को सिर्फ बैलेंस करता हूँ और वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ और पाँव में बॉडी के तमाम ऑर्गन के पॉइंट्स बनाए और उन्हीं, अब जो बीमारी होती है तो हमें पता चलता है कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
مدیحہ اور میرے کلرز کا بیلنس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, تو یہ کیسے آپ پتہ چلاتے ہیں کہ کس کا دیکھیں کلر کا بیلنس؟ آپ دونوں کا کلر تو ڈفرینٹ ہے, لیکن جب کوئی ڈیزیز ہوتی ہے نا, ڈیزیز ایک ہی کلر, جیسے فار ایگزامپل آپ کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو اس میں بعض اوقات لوگوں کو منہ میں السر ہو جاتے ہیں, آپ کے جو ہے نا دانتوں سے خون آئے گا, مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب اسٹمک میں ہیٹ بڑھ گئی ہے. تو وہ تو لیڈیز کو جینٹس کو وہ تو ایک ہی کلر, ہم گرین کلر یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں آپ کا ہارٹ برن بھی آ جاتا ہے. جی جو ہارٹ برن تو گرین کلر سے جاتا ہے. گرین کلر دیکھیں جو بھی برننگ تو ہوگی, گرین کلر کہاں لگاتے ہیں پھر یہ بتائیں؟ گرین کلر جس ایریا میں جس آرگن میں ہیٹ بڑھی ہے اس آرگن پہ جا کے ہم گرین کلر لگاتے ہیں تو وہ اس کی ہیٹ کم ہو جاتی ہے. اچھا, اور سر درد وغیرہ ہو تو سر درد دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سر درد میں ایسا ہوتا ہے کبھی ٹینشن کی وجہ سے, کبھی بہت زیادہ کوئی رو لیتے ہیں, ہنس لیتے ہیں, یا پھر مائیگرین پین ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف پین ہوتے ہیں, ہیڈ ایک, تو اس میں ڈفرینٹ. گرین کا کولنگ افیکٹ ہے, آپ یہ گرین کا کولنگ افیکٹ ہے. یہ اسکائی بلو آپ دیکھ رہی ہیں ہیٹ ہے. اچھا, تو جیسے عموماً آپ دیکھتی ہوں گی کہ یہ جو خاص طور پہ لیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہیل پین ہو جاتا ہے صبح اٹھنے کے بعد یا چلنے کے بعد, تو اس میں 2 ٹائپس آف ہیل پین ہوتے ہیں. ایک تو یا تو آپ کی کڈنی کی ہیٹ بڑھ گئی ہے یا کڈنی میں کولڈ اٹیک ہوا ہے, تو ہم یہ اگر اس کی ہیٹ بڑھ گئی ہے تو ہم گرین کلر یوز کرتے ہیں. صحیح. مجھے بتائیں کلر سے بلڈ پریشرز کا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کلر سے بلڈ پریشر کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم اس کو مثلا کسی سے میں آئی ایکچولی وانٹ یو ٹو, ٹھیک ہے, اگر آپ ہاتھوں پہ کہیں کر سکتے ہیں سو پلیز کریں, تاکہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ باتوں سے زیادہ نہیں سمجھتے, جن ڈیمونسٹریشن سے سمجھ پاتے ہیں. ہاں دیکھیں یہ جس طرح یہ اسکائی بلو کلر ہے, جی جی, اسکائی بلو کلر کو اگر ہم یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اسمال فنگر پہ یہاں پہ اسکائی بلو ایک اس طرح سے یہ ایک کلرز لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو, اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی بلڈ ہائی پریشر بلڈ پریشر تو یہ لگاتے ہیں. پھر یہ آپ کے جو مڈل فنگر ہے, یہ مڈل فنگر پہ پنک کلر یہاں پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس مڈل فنگر پہ بھی پنک کلر یہاں پہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہونے لگ جاتا ہے. اور یہ اسمال فنگر پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے, رائٹ ہینڈ سائڈ کے یہ پرپل کلر لگا دیتے ہیں. تو یہ کچھ کلرز لگانے سے آپ کے جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. اور جیسے کسی کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے وہ اکثر ہائی رہتا ہے, تو ایک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو اس کو یوز کریں گے تو بالکل نارمل رہیں گے. صحیح, ٹھیک ہے بھائی. یعنی کہ بلڈ پریشر تو, اور ٹھیک ہے بلڈ پریشر ہمارا لو ہو تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر لو ہو تو اس میں ہم ہیٹ کو اسی کلر کو چینج کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ 2-3 کلر کے کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم لگاتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, میں نے آپ کے اپنے ہاتھ پہ یہاں پہ کالے رنگ کا دیکھا, یہ آپ نے درمیان دونوں ہاتھوں پہ یہ کالا ڈاٹ کیوں لگایا ہے؟ یہ بہت زبردست چیز ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ 4 ڈاٹس اس ہاتھ پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں, یہ لگانے سے کسی قسم کا کوئی وائرل انفیکشن نہیں ہوتا, ایون کہ کرونا وائرس بھی نہیں ہوتا. میں نے پچھلے 1-1.5-2 سال سے اپنے جتنے بھی عزیز, جتنے بھی دوست, جن لوگوں کو یہ دیا ہے یہ پوائنٹس اور انہوں نے لگائے ہیں, ریئلی لٹرلی ان کسی ایک بندے کو بھی. اچھا, اور مارکر یہ والے ہونے ضروری ہیں یا نہیں, کوئی بھی کرونا مارکر سے ڈرتا ہو تو از اٹ سائنٹیفکلی اپرووڈ کہ یہ ان کلر سے آپ کو کووڈ نہیں ہوگا, کوئی بھی وائرل, کہ آپ نے کہا کہ 1 2 3 یا 4؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کووڈ تو ایک الگ سی ہے, کوئی ویسے بھی سیزن چینج جو وائرل انفیکشن ہوتا وہ تک نہیں ہوا ابھی تک, نہ میرے بچوں کو نہ کسی عزیز کو. اچھا, صرف ان ڈاٹس کی وجہ سے, ان جو بلیک ڈاٹس لگے ہوئے 4 اس ہاتھ میں, اس میں کوئی بھی وائرل انفیکشن ایون کہ کووڈ بھی نہیں ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ہمیں ایکسرسائز کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اور ہم کوئی ایسے ڈاٹس لگا لیں کہ جم جائے بغیر ہی فٹ ہو جائے, ویٹ لاس ہو جائے, کوئی ایسا؟ دیکھیں ویٹ لاس تو ہو جاتا ہے, ٹائم تھوڑا لگتا ہے, سلولی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت دیر. اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری بیلی, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے جو فیٹی لیور ہے, فیٹی لیور بہت سلولی, یعنی کہ 6 منتھ کے بعد سلولی آپ کو رزلٹ آئے گا. ابھی میرے کافی تھے, ابھی کافی کم ہو گیا, لیکن ویسے فیٹی لیور کے علاوہ اگر آپ تو پورا مارکر ختم کر دیتے ہوں یہاں پر. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اگر اس کے علاوہ جو اگر اوبیسٹی ہوتی ہے تو وہ بہت تیزی سے کم ہو جاتی ہے. اچھا, بچے جو آج کل کھانے کے والے سے بہت تنگ کرتے ہیں, بچوں کو ہم کون سا کلر لگائیں یہ بتا دیں. دیکھیں بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا, ہم نے کہنے کھانا کلر لگائیں گے, تمہیں کون سا کلر لگائیں؟ بچوں کو کھانے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے, 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بچوں کو بھوک لگتی ہے لیکن ان سے کھایا نہیں جاتا, اور ایک ہوتا ہے بھوک ہی نہیں لگتی.
हाँ। दोनों के डिफरेंट। चलें पेट के कीड़ों के हवाले से बता दें, ये भी एक बड़ा मसला बच्चों में। पेट के कीड़े तो है ही, लेकिन जो बच्चे नहीं खा रहे, माँ बाप उनके पीछे भाग रहे हैं कि खाओ खाओ, बच्चे कह रहे नहीं खाने, तो माँ बाप उनको कलर कौन से लगाएं? उसमें 2-3 कलर मिक्स करके लगाते हैं और हाथों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये इस तरह के कलर्स नहीं है कोई आप एक पॉइंट आपने कहीं पे लगा दिया उसका रिजल्ट आ गया। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है जिससे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। कितने टाइम तक करनी पड़ती है? देखिए डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें तो वन टाइम में एक दिन में सही हो जाती हैं, किसी में 15 डेज लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज़ और कितना टाइम लगता है। अच्छा, वैसे ये तो चले एक हो गया ना कि कुछ होना, ये मिसाल के तौर पर बच्चे आपके पास बड़े आते होंगे पेट के कीड़ों से मुतालिक, ये एक बीमारी है ज़ाहिर है, तो इसका कोई आपके पास इलाज है? देखिए पेट के कीड़ों के लिए ये अब कलर जो मैंने लगाए हैं ना, ये जो डॉट्स, ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं, यही अगर लगाएंगे इससे पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वायरस के साथ साथ पैरासाइट्स मैं इनको लगा देती हूँ, जरा काला मार कर मेरे दिमाग पे लगाएं फिर। अच्छा मुझे बताएं, दिमाग तेज करना, और देखिए हमारी तो नौकरी ऐसी है कि हम भी, स्टूडेंट्स भी जो हम इस वक्त देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी जो हमें देख रहे हैं, वो चाहते हैं बच्चों की जो मेमोरी हो वो अच्छी हो, चीज़ें आप जल्दी याद कर लें, मेमोराइज कर लें। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा रंग है, या फिर बताएं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कलर लगाने से, कपड़ों का रंग कौन सा पहने, कौन सा रंग ज़्यादा देखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? असल में ये जो थेरेपी है ये किसी भी और जो कलर से इलाज करते हैं, जैसे कपड़ों के रंग से, घर दीवार के कलर से, या फिर कुछ और यूज़ करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा फास्टेस्ट तरीका ये है। ये वाली थेरेपी है कि आपकी ब्लड में कहीं ना कहीं स्किन के साथ लगना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स, देन फिर हाँ स्किन पे आप लगाते हैं उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन के पॉइंट्स पे, तो उसका रिजल्ट आता है। अब जैसे बच्चों के हवाले से, मतलब बाय बर्थ जो इशू होते हैं बच्चों को, वो भी ठीक हो जाते हैं। जो बाय बर्थ बच्चे बोल नहीं पाते, जो स्टटर करते हैं, हाँ, इसके अलावा उनको स्टैमरिंग होती है, वो भी ठीक हो जाती है। वो कैसे होती है? ये इन्हीं कलर थेरेपी से। कैसे, अगर किसी बच्चे को स्टैमरिंग का इशू है, स्टटर करता है? स्टैमरिंग के अंदर तकरीबन 4-5 कलर यूज़ करते हैं हम। कैसे? फिंगर्स के ऊपर। ये जैसे मैं आप धो लीजिएगा हाथ, अभी लगा के दिखा दें हमें। ये देख लीजिए बच्चे जो स्टैमरिंग करते हैं उनके लिए ये देखिए मिसाल के तौर पे ये, हाँ वो देख रहे हैं वो आपको वहाँ पे अच्छा वो कर रहे हैं, हाँ जी आ गए इस कैमरे। ये देखिए ये हमने ये ग्रीन कलर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, 2 डॉट्स, ठीक है, 2 डॉट्स लगाए हमने, इधर भी 2 डॉट्स ये लगाए, ठीक है, ठीक है। ये ज़रा दिखा भी दें स्क्रीन पे। जी बिल्कुल दिखाता हूँ। उसके बाद ग्रीन के बाद ये स्काई ब्लू है। अच्छा, ओके, स्काई ब्लू हो गया। अब ये पर्पल है, ग्रीन, स्काई ब्लू, पर्पल जी। शहादत वाली उंगली और दूसरी उसके पैरेलल दूसरी उंगली पे, दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर पे। अच्छा, बोथ इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज हम यहाँ लगाते हैं इस जॉइंट पे। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अच्छा पहले इलाज तो कंप्लीट करने ये जो कलर थे, हाँ ये वो कर रहे हैं जी, बस ये हो गया। ये एक और अच्छा, रेड कलर है, रेड हम यहाँ पे लगाते हैं। हाँ जी, अब ये हाथ जो है ना सामने करके भी दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल, ताकि बस कपड़ों पे लगा लीजिएगा, अपना प्रिंट बन जाएगा। ये गोला गंडा फिंगर। अच्छा, अब ये है, ये देखिए ना 4-5 तरह के कलर्स जो हैं वो आपने यूज़ किए। अच्छा, ये कितनी दफ़ा यूज़ करने हो अगर ऐसा हो? ये इसके लिए टाइम लगता है, तकरीबन 3 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, बेहतरी 6 मंथ तक ठीक हो जाते हैं। चलें ठीक है, मदिया डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कलर्स के थ्रू कलर थेरेपी कहाँ की जाती है? इंडिया में सबसे इंडिया में। और ये इजाद कहाँ पर हुआ था? क्या लाइक वर्ल्ड वाइडली इज इट अप्रूव्ड? देखिए साइंटिफिकली इज इट अप्रूव्ड? ये जो कलर थेरेपी है जो हम कलर मार्कर से कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक न्यू रिसर्च है। तकरीबन कोई 7-8 साल हुए होंगे इसको हम इसके ऊपर काम करें, और मैं भी एक इस रिसर्च का एक पार्ट हूँ। कुछ चंद एक लोग हैं, कुछ इंडिया में हैं, कुछ और हैं, तो उनके साथ मिलके हम इसके ऊपर डे बाई डे रिसर्च करें, नई नई चीज़ों पे काम करें। इंडिया में ज़्यादा है कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ये 1876 से ये सिलसिला चल रहा है जी, और इसको ये है कि क्रोमोथेरेपी भी कहा जाता है, सूडो साइंस का एक हिस्सा है बहरहाल, और काफ़ी ममालिक में ये परफॉर्म किया जाता है। और मकसद ये है कि एनर्जी के ज़रिए आपकी बॉडी का जो निज़ाम है उसको बैलेंस किया जा सके विद द कलर्स। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे तशरीफ़ लाए और काफ़ी चीज़ों के हवाले से आपने हमें आगाही दी। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम आपको आम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें पता चलता है कि किस तरह नवाज शरीफ
اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے اسکیم کے تحت نشانہ بنایا گیا. اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی غلطیوں کو درست کیا جائے. قوم کی نظریں نظام انصاف پر ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ٹویٹ کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس کا ایک نیا آڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے اسکیم کے تحت ٹارگٹ کیا گیا تھا. بہرحال اس آڈیو کلپ کی سابق چیف جسٹس صاحب کی جانب سے تردید کی گئی ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے اور شاید وہ کوئی قانونی رستہ اس حوالے سے اختیار کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. دیکھیے جی, آزاد کشمیری جو عوام ہیں انہوں نے تو مثال قائم کر دی ہے, تو باقی جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گھروں سے باہر نکلیں, ویکسینیشن کروائیں. اب تو گھر گھر آ رہے ہیں. ایون یہ کہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ممس اور روبیلا کی جو ویکسین ہے اس کے لیے بھی گھر گھر جا کر اب ویکسینیشن ہو رہی ہے, اسکولز میں بچوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہے. تو اوور آل جو بھی ویکسین ہو اس کے لیے آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, اسپیشلی جب آپ کے گھر کی دہلیز پر آ رہے ہو, اسپیشلی جب آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا جا رہا ہو, اور اسپیشلی جب آپ کا 1 روپیہ نہ لگ رہا ہو. ایگزیکٹلی, وین دے آر فری آف کاسٹ. اچھا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کا پروسیس جا رہا ہے کمال, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہسپتالوں کی حالت نظار ایسی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں گئے. اب یہ اوکاڑا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی حالت آپ کے سامنے ہے. مریض یہاں پہ کیا جناب طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ڈرپ لگوانے. اب ڈرپ ایک تو اس کو باہر لگائے گی, اب ڈرپ ذرا دیکھیں ڈرپ کا سٹینڈ نہیں ہے. جو تیماردار ساتھ گیا تھا اس کو کہا بھئی آپ ڈرپ پکڑیں اور آپ کھڑے ہو جائیں. یہ اوکاڑا کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے, اچھا خاصا بڑا شہر ہے, 62 افراد کا شہر ہے, یہاں پہ اچھے خاصی لوگ کمیونٹی رہتی ہے. وہاں کے آپ سوچیں کہ ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی یہ صورتحال ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, یعنی کہ یہ تو کوئی تحصیل کا ہاسپٹل نہیں ہے, یہ دیہی مرکز صحت نہیں ہے, یہ ایک ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بیچارہ کتنے اوپر بازو کر کے ایکسرسائز کر رہا ہے, یعنی کہ ایک بندے کو ڈرپ لگی ہوئی غالباً ان کے والد صاحب کو, اور خود اس کو ایک الگ سزا دے دی ہے. یہ موسم ایسا ہے کہ آپ یہ رسک لے کے جی آپ بندے کو ہسپتال سے باہر بٹھا کے, اندر بھی نہیں, آپ نے باہر بٹھایا ہوا اس کو, اور باہر بٹھا کے آپ نے اس کو ڈرپ لگوائی ہوئی ہے. اور ڈرپ بھی مطلب موسم آپ دیکھ لیں کہ موسم کی تلخی بھی کیسی ہے. تو پلیز ذرا یہاں پہ دیکھنا چاہیے. میرے خیال سے یہاں پہ ہسپتال کے نظام کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے. مطلب دنیا میں جب دیکھی جائے گی یہ فوٹیج وائرل ہوگی تو کہیں گے اچھا پاکستان میں ایسا علاج ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے جو اوکاڑا کے ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہوا ہے, وہ کہیں گے پاکستان میں ہوتا ہی ایسا ہے. تو آئی ایم شیور اس کی بھی ریزنز کچھ آ جائیں گے سامنے, کچھ نئی توضیحات پیش کی جائیں گی. چلیں جی, جاتے جاتے ہم کرتے جائیں آپ کا منہ تھوڑا میٹھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو جھنگ ہے, جو جھنگ سے ملحقہ علاقے ہیں جس میں چنیوڑ بھی آ جاتا ہے, ہم ملتان بھی دیکھتے ہیں, 18 زاری بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں, جہاں پہ گنے کی بہت بڑی تعداد میں جو فصل کاشت کی جاتی ہے, وہاں کے مشہور ہے گڑ بھی, کیونکہ وہاں جو تازہ گڑ بنایا جاتا ہے اس کی خیر آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی. اور یہی ہم جناب گڑ دیکھ رہے ہیں جو بن رہا ہے چنیوٹ میں, اور گڑ آپ کو پتہ ہے اپنی قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے. بالکل جی, اور سردیوں میں گڑ کی چائے بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے, لوگ اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, قہوے کے ساتھ الگ سے رکھ کے بھی اس کو یوز کرتے ہیں. تو بہرحال رپورٹ اس پر کر رہے ہیں امیر عمر چمن. اپنے افادیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہضم کرنے کا باعث بنتا ہے, سانس کی بیماریوں اور خاص طور پر کھانسی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں گڑ کی چائے بہت مشہور ہے, وہیں گڑ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. گڑ والی چائے بہت پسند کی جا رہی ہے شادیوں میں, اور اس کے علاوہ اگر گوشت نہیں گلتا تو گوشت میں جو ہے وہ گڑ ڈال کے اسے گلانے کا کام لیا جاتا ہے. ملک کے تمام بڑے شہروں میں گڑ کے دانوں اور ڈلیوں سے بھری بوریاں بازاروں میں دستیاب ہوتی ہیں. روایتی طریقوں سے تیار ہونے والا گڑ نہ صرف خالص بلکہ لذیذ بھی ہوتا ہے. کیمرہ مین عرفان علی کے ساتھ امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. کیا بات ہے عمر بھائی, یہ گڑ آپ ہمیں بھیج دیں. یہ کیونکہ اس پہ آپ کا حق ہے. زیرہ اور ادرک ڈال کے نا, ہاں میں کہ سونف اور ادرک, مطلب بلے بھی بلے تھے, شاور بھی جاوا. تھینک یو سو مچ, بڑا مزیدار پیکج تھا, منہ میں ابھی سے پانی آ گیا. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت دینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, کووڈ سے دور رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।